اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ بھائی نے اور باقی حضرات نے تو تعارف کر دیا کہ آج ہماری سٹریم کا جو موضوع ہے وہ ہے وجود خدا پر منطقی اور فلسفیانہ گفتگو۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فلسفیانہ دلائل اور یا آرگومنٹس پیش کیے جاتے ہیں تو یہ ہم اس لیے پیش کرتے ہیں کہ صرف ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ اور ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ وہ موجود ہے اور وہ ایک کامل مکمل ذات ہے اور کائنات کو پیدا کرنے والی بھی وہی ذات ہے اور چلانے والی بھی وہی ذات ہے، اور جو وقت مقرر ہے تو کائنات جب ختم ہوگی تو اس کائنات میں انسان اور جنات کے جو اعمال ہے، اس کی زندگی کا جو حساب کتاب ہے وہ وہی خدا لے گا۔ اس پر ہم ایمان کو اور مذہب کو بطور علمیات اپسٹمالوجی بھی پیش کرتے ہیں۔ مطلب ہمارا جو خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین ہے تو وہ دلیل کی بنیاد پر ہے، اور اس کی دلیل جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے اور ان کی سچی خبر ہے۔ تو اصل تو یہ ہے، باقی ہم ان کو لوجیکل یا فلسفیکل جو ریزننگ بیان کرتے ہیں وہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم مذہب کا نام یہ مطلب نہیں ہے کہ یعنی ایک غیر عقلی چیز کو بس مان لیا جائے اور غیر فلسفیانہ ایک چیز کو مان لیا جائے۔ تو فلسفیانہ دلائل بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو جو انسانوں میں رائج علوم فلسفہ اور سائنس ہے تو اس کے پیراڈائم میں بھی ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اور اس کو ہم لوجیکلی اور کیا نام ہے ریشنلی طور پر ہم اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں اور پروف کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو انسان اپنی عقل اور سائنس یا مشاہدے کی بنیاد پر جن علوم کو سچ مانتا ہے یا تسلیم کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور جو مذہب کے عقائد ہے وہ بھی ریشنلی اور لوجیکلی طریقے سے جب پیش کیے جاتے ہیں تو اس پر ایک مومن کا ایمان دن بدن مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور جو رائج علوم ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ یہ اپنے عقیدے اور ایمان کو بھی چلا سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جہالت کے اندھیرے میں یا اندھی تقلید میں جو ہے وہ ایک خدا کی ہستی کو مان رہے ہوتے ہیں اور لوجیکلی اور عقلی طور پر جو ہے وہ مطلب ایکسپلین کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو ان تمام دلائل کا اور فلسفے کا اور منطق کا پیش کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارا ایمان یا ہمارا اللہ تعالیٰ کی وجود کو تسلیم کرنا فلسفے کی وجہ سے ہے یا منطق کی وجہ سے ہے، بلکہ اس کی جو اصل وجہ ہے، اصل ریزن ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کی سچی خبر ہے، اور ان کی سچی خبر پہ ہم نے ایمان قبول کیا اور اللہ کے وجود کو مانا ہے۔ باقی یہ کہ ہم کوئی یتیم نہیں ہیں عقلی طور پر، منطقی طور پر، تو ہم اپنے عقائد کو منطق اور فلسفے میں بھی بالکل ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور ایکسپلین چلا آ رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو وجود خدا پر دلائل تو بہت زیادہ ہے فلسفیانہ اور منطقی پیراڈائم میں۔ جو ارسطو سب سے پہلے جو نام آتا ہے فلسفہ میں، بڑا نام جو آتا ہے وہ ارسطو کا آتا ہے۔ تو ارسطو نے آج سے 3000 سال پہلے، جبکہ ارسطو خود بھی مذہب کا پابند نہیں تھا، مذہب کو نہیں مانتا تھا، لیکن اس نے لوجیکلی اور فلسفیانہ پیراڈائم میں جب وجودیات کا یعنی علم الموجود، اس کو ایرسٹوٹولین علم الوجود کہتے ہیں، یعنی ارسطو کا علم الوجود اور علم الموجودات، اینتولوجی بولتے ہیں، ایرسٹوٹولین اینتولوجی بولتے ہیں۔ تو اس کو پھر ایک عیسائی فلسفی تھامس ایکوینائس نے 5 طریقوں سے بیان کیا ہے، اور اس کا پہلا طریقہ ہے دا انمووڈ موور، اس کو پرائم موور کہتے ہیں، پرائم موور آرگومنٹ۔ دوسرا طریقہ ہے دا فرسٹ کاز، یعنی دا فرسٹ کاز، سب سے پہلی علت، سب سے پہلا سبب۔
اور تیسرا جو آرگومنٹس بیان کیا گیا ہے ایرسٹوٹولین فلسفے کے روشنی میں، وہ ہے دا نیسیسری بینگ، یعنی آرگومنٹس فرام دا نیسیسری بینگ۔ نیسیسری بینگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک واجب الوجود، یعنی جو وجود واجب ہے، جس کو ماننا ضروری ہے، تو اس سے جو ہے وہ خدا کی ذات پہ اور اس کے وجود پہ استدلال کرنا منطقی طریقے سے۔ چوتھا طریقہ جو ہے وہ ہے دا ڈگری آرگومنٹ۔ دا ڈگری آرگومنٹ مطلب ہے کہ چیزوں کی درجہ بندی اور چیزوں کی جو ہے وہ کمی بیشی، خوبصورتی اور غیر خوبصورتی، اس سے جو ہے چیزوں کے درجات سے استدلال کرنا۔ اور پانچواں طریقہ جو ہے وہ ہے دا فائنل کاز آرگومنٹ، یعنی آخری سبب، یعنی سبب الاسباب جس کا کوئی سبب نہ ہو۔ اس کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا جو آرگومنٹ ہے وہ ہے دا پرائم موور آرگومنٹ یا دا ان مووڈ موور۔ تو اس میں منطق میں آپ کو پتہ ہے کہ مقدمات قائم کیے جاتے ہیں جس کو پریمس کہتے ہیں۔ تو پریمیسز یعنی مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، پھر دوسرا مقدمہ، پھر دوسرا پریمس پیش کیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں اس سے ریزلٹ نکالا جاتا ہے، اس سے نتیجہ نکالا جاتا ہے، اور نتیجے میں ایک مدعی یعنی کلیمر اپنے کلیم کو ثابت کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کے سامنے ہے، سب سے پہلا پریمس ہے وہ کہ thing in the world are in motion۔ ہم دنیا میں جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ موشن میں ہے، یعنی وہ حرکت میں ہے، تو ہر چیز متحرک ہے۔ اور پھر دوسرا پریمس ہے something can only be caused to move by a mover۔ ہر متحرک کے پیچھے، ہر حرکت کرنے والی چیز کے پیچھے ایک محرک ضرور ہوتا ہے، یعنی جس کو وہ حرکت دے رہا ہوتا ہے۔ جس طرح کی گاڑی ہے، تو جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو گاڑی آگے چل رہی ہوتی ہے، حرکت کر رہی ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے ایک موور ہوتا ہے اور وہ انجن ہوتا ہے، اور پھر اس انجن کو حرکت دینے والی چیز بھی وہ پیٹرول اور فیول ہوتا ہے، مطلب انرجی ہوتی ہے۔ تو کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور کسی بھی حرکت کرتی ہوئی چیز متحرک کے پیچھے محرک کا ہونا ضروری ہے، موور کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ therefore everything in the world must be moved by an unmoved، کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں متحرک ہے تو اس کے پیچھے ایک ایسا محرک ہونا ضروری ہے جو خود متحرک نہ ہو، اس لیے کہ اگر وہ بھی متحرک ہو تو پھر اس کے لیے محرک ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جو 5 دلائل بیان کیے گئے ہیں، یہ کس بنیاد پہ بیان کیے گئے ہیں؟ یہ انفینٹ ریگریشن کی بنیاد پہ بیان کیے تھے۔ انفینٹ ریگریس یا انفینٹ ریگریشن اس کو کہتے ہیں کہ ایک لامتناہی سلسلہ لازم آتا ہے اگر آپ چیزوں کے وجود کو بیان کریں اور اس سے جو ہے وہ انفینٹ ریگریشن لازم آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجود ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ موجود ہے۔ جب ایک چیز موجود ہے تو اس کا سلسلہ ایک ایسے ہی ان مووڈ موور پہ، پرائم موور پہ ختم ہوگا کہ جہاں سے ہم اس کائنات کے وجود کی توجیہ کو لوجیکلی اور ریشنلی طور پر مان سکیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک ایسا پرائم موور یعنی سب سے پہلا اور سب سے بنیادی اور ان مووڈ موور جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یہ بات بالکل صادق آتی ہے۔ اچھا، ایک بات یہ میں نے جس طرح عرض کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو معرفت ہے وہ تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے ہے، اور انبیاء کی سچائی ہمارے لیے دلیل ہے، اس لیے کہ ہر سچی خبر دلیل ہوتی ہے، دنیا میں یہ قاعدہ ہے۔ تو فلسفہ جو ہمیں ایک وجود خدا یا پرائم موور کا یا خالق کائنات کا پتہ دیتا ہے، اور منطق ہمیں اپنے مقدمات کے ذریعے سے، اپنے پریمیسز کے ذریعے سے یعنی ایک نتیجے تک پہنچاتی ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور اس کو چلانے والا ہے، تو یہ عقلی طور پر ایک امکان کا بیان ہوتا ہے۔ فلسفہ اور منطق خدا کی ذات اور اس کی جو صفات ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو جب ایک چیز لوجیکلی طور پر ثابت ہے تو پھر اس کی معرفت جو ہے وہ پھر مذہب سے ہوگی۔ بہرحال یہ الگ بات ہے، یہ ایک وضاحت کرنی تھی۔ یہ تھی پہلی دلیل۔ جی میں آپ حضرات سے
خصوصاً نعمان بھائی سے یہ ان کا فلسفہ میں زیادہ وہ ہے، ان کو انٹرسٹ ہے، اور اسامہ بھائی کو بھی. تو اس پر اگر آپ کوئی ان کی طرف سے آرگومنٹ یا اس پہ جو ہے وہ اعتراض یا سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، پھر آگے ہم چلتے ہیں. یا کوئی مزید وضاحت کرنا چاہے اس کی اپنے الفاظ جی میں. جی شکریہ مفتی صاحب موقع دینے کے لیے. جی ان کے میرے پاس کچھ مائک ایکو آ رہی ہے شاید. جی یہ جابر بھائی اگر میوٹ کریں نا تو اکثر ان کے مائک سے یہ چیز آتی ہے. جی 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 شاید آپ سے اگر آپ 2 منٹ میوٹ کر لیں میں اپنا سوال پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آپ جواب فرما دیں. جی تو کچھ اعتراضات ہوتے ہیں اس جی جی شاہ صاحب کچھ آرگومنٹس ہیں میرے سامنے، ان کے جو اعتراضات ہوتے ہیں اس پرائم موور آرگومنٹ یا ایکوینس کے جو 5 یہ آرگومنٹس ہیں، تو میں ان میں سے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش رکھ کرتا ہوں. تو پہلا جو ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ جو فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ سب کچھ موشن میں ہے، تو چونکہ یہ ایک پرسپوزیشن ہے کہ سب کچھ موشن میں ہے اس کائنات میں یا اس دنیا میں، تو ہم نے اس کائنات کو پوری طرح جو ہے ایسیس نہیں کیا ہے یا اس سے باہر ہم نہیں گئے ہیں، تو آپ یہ کیسے لاگو کرتے ہیں کہ جو ہم یہاں مشاہدہ کرتے ہیں آپ یہ باہری دنیا میں کیسے اس کو لاگو کر سکتے ہیں؟ یہ پہلا اعتراض ہوتا ہے حضرت. جی اس کا جواب ہو جائے. دیکھیں ہم نے تو ایزوم نہیں کیا نا، یہ تو ہمارا ازمپشن نہیں ہے کہ چیزیں متحرک ہے. اور یہ بات کہنا کہ کائنات کو ابھی تک ہم نے جو ہے ٹوٹلی 100% آبزرو نہیں کیا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ یعنی موشن میں ہے. بھائی دیکھیں منطق میں جو استدلال کیا جاتا ہے، جو آپ کے سامنے موجود ہے، جو آپ کے سامنے ہے، تو اس کی صفات کو اور اس کی ایبیلیٹیز کوالٹیز کو دیکھ کر آپ ایک قیاس کرتے ہیں اور ایک نتیجہ نکالتے ہیں. تو اب تک کے کائنات میں جو چیز آبزرویشن ہو چکی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ زمین کے اندر پائی جانے والی چیزیں ہیں یا کوسموس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، پلینٹس ہے، سٹارز ہے، گلیکسیز ہے، جتنی بھی ہے، تو سب کے سب موشن میں ہے. اور یہ ہم نے ایزیوم نہیں کیا، کسی مذہب نے ارسطو کو یہ مشورہ نہیں دیا تھا، بلکہ دا پرائم موور جو ہے یہ ارسطو کا، جو کہ خود خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتا تھا، تو انہوں نے کائنات کی توجیہ یہ کی. انہوں نے مذہبی تاٹ سے نہیں کیا کہ مذہبی تاٹ پہ جو ہے نا انہوں نے ایک ایزیوم کیا یا ازمپشن قائم کیا اور کہا کہ ہر چیز متحرک ہے. تو بھائی ہمیں ایک ایسی چیز بتا دے کائنات کے اندر جو متحرک نہیں ہے. ہاں اگر کائنات میں مزید تحقیق ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا کہ آیا وہ چیزیں جو ہے وہ موشن میں ہے یا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کے لیے ارسطو نے جو ہے وہ لاز آف موشن، یہ تو میں نے بہت زیادہ مختصر طریقے سے یہاں پر دا پرائم مور آرگومنٹ بیان کیا تاکہ سمجھنے والوں کو آسانی ہو جائے. ورنہ اگر فلسفے میں ہم ارسطو کے فلسفے کو کھول دیں تو دی پرائم موور آرگومنٹ ارسطو نے ایسے نہیں کیا کہ چیزیں متحرک ہے تو ہر چیز کے لیے محرک چاہیے، موور چاہیے، تو لہٰذا پوری کائنات کے لیے جو ہے وہ ان مووڈ موور ہوگا، پرائم موور ہوگا. ایسے نہیں، بلکہ اس کے لیے انہوں نے دا لاز آف موشن یعنی قوانین حرکت کو ایک باقاعدہ طور پر ایک فلسفہ قائم کیا اور اس میں اس کو بیان کیا گیا. ٹھیک ہے، وہ بھی میرے سامنے ہیں، لیکن یہ کہ چونکہ ہم مختصر انداز میں یہاں پر اس چیز کو لانا چاہتے ہیں تاکہ سننے والے بھی سمجھ جائیں. اگر فلسفیانہ بحث میں ہم جائیں اور اور ہم پرائم مور کو مزید ایکسپلین کریں فلسفے کے زبان میں، خصوصاً ارسطو کے زبان میں، چونکہ یہ دلیل ارسطو کی ہے، یہ مقدمات ہی ارسطو کی ہے، تو ہم اگر لاز آف موشن کو یہاں پہ کھول دیں تو بات بہت دور ہو جائے گی اور پوری رات اس پہ جو ہے نا وہ لگ سکتی ہے. جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ اس جواب کے لیے. تو مجھے لگتا ہے آپ اپنا آرگیومنٹ جو ہے، جو آپ کے 5 آرگیومنٹس ہیں ان کو آپ کمپلیٹ کریں، اس کے بعد میرے پاس ایگریگیٹ جو ہے مطلب کہ ایگریگیٹ سوالات ہوں گے پھر انشاءاللہ. تو مجھے لگتا ہے آپ پورا جو ہے اپنا پیش کریں.
हाँ, ये एक मिनट आप बात करें, मैं दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये ख़त्म हो गया, मैं उससे वर्ड से कर रहा हूँ। जी नुमान भाई और असमा भाई, आप इस पे थोड़ी बात अगर वजाहत करना चाहें, मज़ीद इसको वाज़ेह करें, ताकि जो फ़लसफ़ा नहीं जानते उनको भी आसान सादा अल्फाज में आ जाए। मैं स्क्रीन दूसरी लाता हूँ। जी, जी, शाह साहब। जी, उसामा भाई तब तक आप कंटिन्यू करें। नुमान भाई, आप जो कह रहे हैं मज़ीद इस हवाले से, आप वो तब तक ऐड कर लें और बेहतर रहेगा मौज़ू के हवाले से। जी, जी। जी, जैसे मुफ्त साहब ने फ़रमाया, तो इंशाल्लाह ये आगे हमारे जवाबात देंगे। तो अगर मैं जो हूँ इसमें इनके एतराज़ात पहले कहूँ तो वो शायद क़ब्ल अज़ वक़्त होगा। चूँकि हम मुफ्त साहब से सुन रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसी का मज़ा हम उठाएँगे। अलबत्ता ये वक़्त भी ज़ाया नहीं होगा, तब तक 1 मिनट लग सकता है मुफ्त साहब को। तो इसमें हमारे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मुफ्त साहब ने इनफ़ाइनाइट रिग्रेस जो है रिग्रेशन की बात की थी। तो इस पे भी जो है उनका ऑब्जेक्शन होता है कि ये प्राइम मूवर पे ही आप क्यों स्टॉप करते हैं कि उनकी कॉज़ेशन नहीं है या उनकी सेल्फ कॉज़ नहीं है, तो आप उधर क्यों रुकते हैं कि उसको आप बाहर निकालते हैं इस रिग्रेशन से। तो उसका भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुफ्ती साहब अच्छा इंशाल्लाह जवाब देंगे कि फिर जो है हमारा वजूद मुमकिन नहीं। इसी तरह एंथ्रोपोमॉर्फिज़्म जो है यानी कि एक तरह का ये कहेंगे कि जो फर्स्ट कॉज़ में जो हम इंटेंशनैलिटी यानी कि जैसे मुफ्ती साहब मुझे लगता है आराम से जो है पेश करेंगे आगे। चूँकि अरस्तू जो है वो वोलिशनल एजेंट यानी कि एक विल रखने वाले इस फर्स्ट कॉज़ को नहीं मानता था। तो हमारा उनसे ये फ़र्क है कि हम इस फर्स्ट कॉज़ को या प्राइम मूवर को जो है हम इसकी विल मानते हैं, यानी कि वोलिशनल एजेंट मानते हैं कि उनकी एक विल थी, मर्ज़ी थी, तभी तो हम वजूद में आए। तो इसमें कुछ सिफ़ात हैं, यानी कि जैसे मुफ्ती साहब आर्गुमेंट पेश करेंगे, प्राइम मूवर का आर्गुमेंट पेश करेंगे या फर्स्ट कॉज़ का पेश करेंगे, तो उससे इस हद तक तो साबित हो जाता है कि कोई ना कोई का कॉज़ है, फर्स्ट कॉज़ है या प्राइम मूवर है। लेकिन फिर बच जाता है कि उसके और हमारे खुदा के दरमियान जो गैप बच जाती है, उसको फ़िल करना पड़ता है आर्गुमेंट्स में। तो वहाँ फिर आ जाती हैं कि हमारी इस्लाम में जो है अल्लाह ताला की सिफ़ात जो हैं, फिर हम उसको पेश करते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ताला की कुछ सिफ़ात हैं, उसकी विल होनी चाहिए, उसका पावर होना चाहिए, इस प्राइम काज़ का जो है इख्तियार होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो लाज़िमन होना इस प्राइम मूवर के लिए जो है लाज़िमन होना है, तभी तो ये कायनात जो है वजूद में आई या मज़हर उन सिफ़ात का उस प्राइम मूवर का या फिर कहें आप फर्स्ट कॉज़ का। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जितने भी हम आर्गुमेंट्स पढ़ेंगे या पेश करेंगे फ़लसफ़ियानी तौर, तो उसमें जो है ब्रिज करना पड़ता ज़रूरी है। क्योंकि वरना हम वही लॉ फर्स्ट कॉज़ या कंटिंजेंट बीइंग, नेसेसरी बीइंग कुछ भी कहें, तो हम फिर फँस जाते हैं वो ब्रिज करने में कि उसको हम कैसे ब्रिज करें। तो बाकी मुफ्ती साहब या उसामा भाई कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा नुमान भाई, एक चीज़ मैं मुफ्ती साहब से भी डिस्कस करना चाह रहा था, आपसे भी। अ, अभी जो हमारी डिस्कशन चल रही है ये मंतकी दलाइल के हवाले से, यानी कि फ़लसफ़े की रूह से हम जो है इसके ऊपर अपना दलाइल पेश कर रहे हैं। तो हमें जाबिर भाई, आपकी भी मुझे यहाँ पे राय दरकार होगी, हिज़्बुल्लाह भाई आपकी भी, शाह साहब की भी। तो क्या हमें नेक्स्ट टाइम कुछ आसान अल्फ़ाज़ में, जैसा कि नवीद भाई ने भी कहा है कि जो बेसिक जो बच्चे इल्हाद की तरफ मूव कर रहे हैं, वो मतलब बहुत आगे जाके इन चीज़ों को नहीं समझते। उनको एक बेसिक, एक बुनियादी जो बिल्कुल सादा अल्फ़ाज़ में हम कह सकते हैं कि उनको दलाइल की ज़रूरत होती है। जैसे कि 2 दिन से मैं फ़ेस कर रहा हूँ, जाबिर भाई इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। कुछ भाई जो हैं उन्होंने मेरे साथ, कुछ बहनों ने राब्ता किया पर्सनली तौर पे। तो हमें उस साइड पे भी थोड़ा मूव करना चाहिए। मेरी एक राय है इस हवाले से, जाबिर भाई और नुमान भाई, हिज़्बुल्लाह,
بتائی اور شاہ صاحب اس حوالے سے اگر کچھ رائے ہو تو مجھے ضرور آگاہ کریں۔ جی فہم بھائی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے۔ تو نہیں آ رہا؟ بالکل، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو نئی نسل کے جو بچے ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم بعض دفعہ جو ہے ان کے ساتھ کچھ ایسے الفاظ میں بات چیت کرتے ہیں جو الفاظ انہیں سمجھ نہیں آتے ہیں، حالانکہ ہم وہی بات یا پھر وہی الفاظ آسان زبان میں جو ہے ان کے ساتھ بات کریں گے تو انہیں 100% جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے، لیکن ہم جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہی مطلب ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جس سے جو ہے نا وہ عام بندہ جو ہے نا اس کو بھی سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، بچے جو دوسری بات جو عام بادشاہ و شخص ہے اس کو بھی سمجھنے میں دشواری ہو جاتی ہے، کیونکہ اردو زبان جو ہے اس میں تو کچھ لفظ عربی کے بھی ہوتے ہیں، فارسی کے بھی ہیں، اور باقاعدہ اگر ہم فلسفہ یا پھر سائنس کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ کافی زیادہ انگلش کے ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو ملحد بنے ہوتے ہیں نئے نئے، انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا الفاظ جو ہیں وہ بولے جا رہے ہیں فلسفے کے متعلق یا پھر سائنس کے متعلق ہے، اگر ہم ان کو اردو میں ترجمہ کر کے جو ہے آسان الفاظ میں ادا کریں تو وہ بہتر رہے گا، میری تو یہی رائے ہے۔ جی اسامہ بھائی، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور نوید صاحب کا یہ جو کنسرن جو انہوں نے پیش کیا یہ بہت ہی مطلب بالکل یہ واضح ہے کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ البتہ آرگیومنٹس کی جو ہے اقسام ہیں، اور جو مجھے لگتا ہے کہ ایک انسٹنکٹ کے حساب سے یا پھر ہم عام زبان میں کسی آرگیومنٹ کو اگر ہم پیش کر سکتے ہیں یا کسی آرگیومنٹ سے قائل کر سکتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے جو ڈیزائن آرگیومنٹس آ رہا ہے آئے گا انشاءاللہ، چونکہ یہ ابھی پہلی سٹریم ہے اس سلسلے میں، تو ڈیزائن آرگیومنٹ ایک ایسا آرگیومنٹ ہے مجھے لگتا ہے وہ چھوٹا سا بچہ بھی سمجھ پائے گا، چونکہ آرگیومنٹس کی بہت اقسام ہے، تو ڈیزائن آرگیومنٹ ایسا ہوگا جو انشاءاللہ بچہ بھی سمجھ پائے گا۔ مجھے لگتا ہے مفتی صاحب آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ مفتی صاحب کو اپنا ٹائم دے دیتے ہیں، اس پہ جی انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کنٹینیو کریں۔ شاہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، آ رہی ہے، شاہ صاحب آپ کنٹینیو کریں۔ جی اچھا، یہ دوسری جو دلیل ہے، طریقہ ہے اس کا، تھامس ایکوینس کا ارسطو کے فلسفے سے، وہ یہ کہ دا فرسٹ کاز، اس میں سب سے پہلا پریمس ہے، یعنی پہلا مقدمہ ہے کہ دا تھنگ ان دا ورلڈ ہیو اے کاز، کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے نا، تو ان چیزوں کی کوئی نہ کوئی علت ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ ہر چیز یعنی کائنات اپنے لیے خود علت و خود سبب ہو، تو یہ تو ناممکن ہے عقلاً، یعنی عقل کے نزدیک یہ بات ناممکن ہے کہ ایک چیز اپنے لیے خود ہی سبب ہو، کائنات اپنے لیے خود ہی سبب ہو، اینڈ nothing از دا cause آف itself، کوئی چیز اپنے لیے خود سبب نہیں بن سکتی۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ بات مان لی کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے یا بنی ہوئی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے، تو ہر بنی ہوئی چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہونا ضروری ہے، کوئی علت ہونا ضروری ہے، اور کوئی چیز اپنے لیے علت نہیں بن سکتی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے منطقی طور پہ کہ سو ایوری تھنگ ان دا ورلڈ مسٹ ہیو اے فرسٹ کاز یا این انکازڈ کاز، کہ یہ کائنات جو قائم ہے تو وہ ایک ایسے سبب پر، ایک ایسی علت پر قائم ہے کہ جو خود کسی علت کی محتاج نہیں ہے۔ تو فرسٹ کاز اور کازالٹی کا جو استدلال ہے منطق میں اور فلسفے میں، تو یہ بھی ہمیں ایک ایسے وجود اور ایسی ہستی کی طرف لے جاتی ہے کہ جو خود کسی سبب کا اور علت کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ تمام کائنات کے لیے اور تمام چیزوں کے لیے، بنی ہوئی چیزوں کے لیے سبب اور علت بنتی ہے۔ جی نعمان بھائی اس پہ آپ کریں گے یا؟
جی مفتی صاحب جی جی، یہ جو فرسٹ کلاس کی بات آتی ہے تو اس میں یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ یہ جو پرائم موور یا پرسٹاف کی آپ نے بات کی، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ ساری خصوصیات یا صفات موجود نہ ہوں جو آپ پیش کرتے ہیں۔ اچھا جی نعمان یہ بھائی کے علاوہ صفات اگر کسی کا صفات مائک آن ہے تو آف کر دیں۔ جی نعمان بھائی یہ صفات کی بات آپ نے اس سے پہلے بھی کی اور اس پر بھی کی، یہ ارسطو کا پورا ایک استدلال ہے منطقی طور پہ۔ تو تامس ایکوینائس نے جو ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ 5 حصے جب پورے ہوں گے نا تو پھر میں آپ کو اس ہستی کی صفات کے بارے میں بتاتا ہوں، یہ اسی کی روشنی میں انشاءاللہ۔ اچھا تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے دا نیسیسری بینگ۔ وہ کہتے ہیں کہ دا تھنگ ان دا ورلڈ آر کنٹینجنٹ، کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہے تو ایک کنٹینجنٹ ہے، مطلب ہے کہ امکانی ہے، عارضی ہے۔ اور اینڈ کنٹینجنٹ بینگ کین ناٹ ایگزسٹ ود آؤٹ اے کاز، تو جو عارضی چیزیں ہوتی ہے، ایک امکانی وجود ہوتا ہے، ایک ممکن جو وجود ہوتا ہے تو وہ وداؤٹ کاز اس کا وجود نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ان 2 پریمیسز کا کہ سو ایوری تھنگ ان دا ورلڈ مسٹ بی کازڈ بائی اے نیسیسری بینگ۔ تو اب ان تمام ممکنات کے لیے، تمام کنٹینجنٹ بینگز کے لیے ہمیں کوئی نیسیسری بینگ کا وجود ضروری ہے، ورنہ ہم ان تمام امکانی کنٹینجنٹ بینگز کا ہم کوئی توجیہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اس کے لیے کوئی نیسیسری بینگ ہو، یعنی جس کو اردو میں یا کیا نام ہے عربی میں جو ہے وہ واجب الوجود کہتا ہے، یعنی ایسا وجود جو کنٹینجنٹ نہ ہو بلکہ نیسیسری ہو۔ اس میں ہم مزید وضاحت بھی کر سکتے ہیں کہ کنٹینجنٹ کو ہم اگر پوسیبل بینگ کہیں تو پوسیبل بینگ وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے پر موقوف ہوتا ہے، یعنی دوسرے پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، اور نیسیسری بینگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، مطلب ہے کہ وہ کسی چیز پر ڈیپینڈ نہیں ہوتا۔ تو جو چیزیں ڈیپینڈڈ ہے یعنی ممکنات، تو اس کے لیے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بینگ کا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ پھر انفینٹ ریگریشن لازم آئے گا، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان تمام کے تمام استدلالات کی جو بنیاد ہے، جو مطلب ہے کہ اصل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر ہم کائنات کی توجیہ کریں گے تو ہمیں انفینٹ ریگریشن سے بچنا پڑے گا، ورنہ ہم کائنات کی توجیہ ارسطو کے اس فلسفے کے تناظر میں نہیں کر سکتے۔ اس میں ایک چوتھا طریقہ جو ہے وہ ہے دی ڈگری آرگومنٹ۔ ڈگری آرگومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کائنات کے اندر چیزوں میں تفاوت دیکھتے ہیں۔ تفاوت کا مطلب ہے کہ ہم درجات دیکھتے ہیں، ہم چیزوں کی کیٹیگرائز کرتے ہیں، کوئی چیزیں اچھی ہوتی ہے، کوئی چیزیں بری ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، کوئی کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، کوئی ناقص ہوتی ہے، کامل، کمپلیٹ، انکمپلیٹ، یہ ساری چیزیں۔ تو دیر آر ڈگریز آف گڈنس اینڈ پرفیکشن امونگ تھنگز، یعنی کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو کچھ چیزیں جو ہے گڈ ہوتی ہے اور کچھ چیزیں پرفیکٹ ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں اس کے مقابلے میں کم اور ان گڈ ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ اینڈ سم تھنگ آف میکسیمم ڈگری مسٹ بی دا کاز آف تھنگز آف لوئر ڈگری، ایک کم درجے کی جو چیز ہوتی ہے یعنی لو ڈگری کی چیز ہوتی ہے تو وہ کامل ڈگری یعنی جو پرفیکٹ چیز ہوتی ہے تو اس کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ مطلب ہے کہ ہم جب ایک چیز کو کم یا بدصورت کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے کامل درجے کی کوئی چیز موجود ہے۔ ہم ایک چیز کو بدصورت کہتے ہیں، بدصورت اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے ایک خوبصورت چیز موجود ہے۔ تو کسی چیز کا کم ہونا، ناقص ہونا اور کسی چیز کا بدصورت ہونا یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کس چیز پہ؟ ایک کامل چیز پر اور اس سے خوبصورت چیز پہ۔ تو سو دیر مسٹ بی اے سپریملی گڈ اینڈ پرفیکٹ کاز آف آل گڈ تھنگز، تو
تو اب ان تمام کے تمام گڈ چیزوں کے لیے اور خوبصورت چیزوں کے لیے جو ہے وہ ایک سپریم گڈ اور اسی طرح پرفیکٹ کاز کا ہونا ضروری ہے، اور وہ خدا ہی کی ذات ہے۔ اور وہ کیوں خدا کی ذات ہے، میں انشاءاللہ یہ آخری جو آرگومنٹ ہے اس کو پیش کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ جو کوالٹیز کا ہم خدا تعالیٰ کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں مذہبی طور پر بھی، تو کیا وہ فلسفے میں بھی ہے یا نہیں ہے۔ پانچویں جو دلیل ہے، استدلال ہے، وہ ہے دا فائنل کاز آرگومنٹ۔ اس کا پریمس ون یہ ہے، پہلا مقدمہ، کہ دا تھنگز ان دا ورلڈ ایکٹ فار این اینڈ اے پرپس، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں تو وہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنے اختتام تک جاتی ہے، اور یعنی خوبصورتی کی طرف جا رہی ہوتی ہے، پرفیکشن کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ اب ایک چیز جو ہے اپنے اینڈ تک، اپنے انتہا تک، اپنی منزل تک جا رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یعنی اس کے لیے انٹیلیجنٹ بینگ کا ہونا ضروری ہے، ورنہ کوئی چیز اگر انٹیلیجنٹ نہ ہو اور وہ خود بخود ریڈملی اور اندھے قانون کی، یعنی اندھا بن کر، کوئی اندھا جو ہے نا اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح کوئی چیز اگر خود جو ہے وہ کیا نام ہے پرپس کی طرف وہ ایکٹ کر رہا ہو، لیکن یہ کہ اس میں انٹیلیجنٹ، مطلب یہ کہ اس میں اگر شعور نہ ہو، تو ظاہر ہے پھر وہ اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اب میں جس حالت میں ہوں تو میں ناقص حالت میں ہوں، اور مجھے جو ہے وہ ایکٹ کرنا چاہیے کیا نام ہے اینڈ کی طرف یا پرپس کی طرف۔ تو اس کے لیے انٹیلیجنٹ بینگ کا ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ تمام کی تمام کائنات کو جو اینڈ کی طرف جا رہی ہے اینڈ کی طرف لے جائے، اور اپنے پرپس کی طرف جو جا رہی ہے ان کی طرف لے جائے۔ دیکھیں نعمان بھائی، ان تمام کے تمام آرگومنٹ میں آپ دیکھیں تو ارسطو کے فلسفے کو جب آپ ڈائریکٹلی پڑھیں گے تو اس میں یہ پانچوں آرگومنٹ میں دیکھیں کہ ایک کامل خوبصورت کا ہونا ضروری ہے۔ تو جو پرائم موور ہوگا تو وہ خوبصورتی کے اعلیٰ معیار پر ہوگا، وہ کامل ہوگا، چونکہ چیزیں ناقص سے کمال کی طرف جا رہی ہے تو وہ اعلیٰ ہوگا۔ اور اسی طرح چیزیں اپنے مقصد کی طرف جا رہی ہے، اور مقصد کی طرف یا اینڈ کی طرف ایک چیز خود نہیں جا سکتی، تو اس کے پیچھے شعور کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ کائنات کی وہ ہستی، یعنی کائنات کو چلانے والی وہ ہستی جو اینڈ کی طرف یا پرپس کی طرف لے جا رہی ہے، مقصدیت کی طرف لے جا رہی ہے، تو وہ باشعور اور انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے تاکہ اس کو مقصد کا پتہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو وہ مطلب یہ کہ مقصد کا شعور بھی وہ ہستی رکھتی ہے، اور انٹیلیجنٹ بھی ہے، اور مطلب اس میں اتنی طاقت بھی ہے، اور یہ کہ وہ دوسروں پر ڈیپینڈ بھی نہیں ہے۔ تو ان تمام کے تمام آرگومنٹ سے ہمیں جو اس پرائم موور کی یا اس نیسیسری بینگ کی جو صفات یعنی سمجھ میں آتی ہے، تو فلسفہ بھی کہتا ہے کہ وہ خالق کائنات جو ہے وہ بالکل کامل ہونا چاہیے، یعنی وہ کمال درجے کا خوبصورت ہونا چاہیے، کمال درجے کا وہ انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، وہ کسی دوسرے پر جو ہے وہ ڈیبیٹ نہیں ہوگا، بلکہ خود وہ نیسیسری ہوگا، اور وہ اس کے لیے کسی کاز کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی وہ کاز پہ موقوف نہیں ہوگا کہ اس کو کسی نے بنایا ہو، اور یا یہ ہے کہ اس کا امکانی وجود ہو، اور امکانی وجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہونے اور نہ ہونے کے دونوں مطلب آپشن برابر ہو، تو وہ تو نیسیسری ہے۔ جب وہ نیسیسری ہے تو اس میں دو آپشن نہیں ہوں گے، بلکہ ایک ہی آپشن ہوگا کہ وہ نیسیسری بینگ ہی ہے، موجود ہی ہے، ایگزسٹ ہی کرتا ہے۔ تو فلسفہ بھی ارسطو کے فلسفے کو میں نے پڑھا ہے اس حوالے سے ڈائریکٹلی الحمدللہ، تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو پرائم موور ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے، اور بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے، اور اس کو ہر چیز کے مقصد کا پتہ ہے، ہر چیز کے ابتدا کا بھی پتہ ہے، اور درمیانی درجات کا بھی پتہ ہے، اور اینڈ کے آخری درجے، حتمی درجے کا بھی پتہ ہے۔ مطلب ہے کہ اس میں علم کامل کا ہونا بھی ضروری ہے، اور قدرت مطلقہ کا ہونا بھی ضروری ہے، تب ہم اس کو پرائم موور اور خالق کائنات مان سکتے ہیں۔ جی میری بات ختم ہو گئی۔ جی شکریہ شاہ صاحب ان آرگیومنٹس کے لیے۔ تو میرے ذہن میں اس وقت جو ایک میکسیمم یا بڑے درجے کا جو ایک سوال جو ایک ملحد کر سکتا ہے، تو اگر آپ ہمیں اس میں جو ہے رہنمائی فرمائیں کہ کس طرح ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ بالکل چلے پرائم موور کا، ہم اگر وہ کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں کہ چلے پرائم موور ہے یا فرسٹ کاز ہے، تو
وہ ڈائسٹک کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ ڈائزم کا آرگیومنٹ سامنے لا سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم کیسے جو ہے اس کو ٹیکل کریں؟ کیسے آپ اس کو مزید وضاحت کریں کہ وہ کون سا آرگومنٹ لا سکتے ہیں؟ جی، ڈائزم کا، یعنی کہ چلے خدا نے یہ کائنات بنائی تو اس نے پھر انٹروین نہیں کیا، اس کائنات کو بنایا اور چھوڑ دیا ایسے ہی، یعنی کہ اس پرائم موور نے بنایا جی چھوڑ دیا۔ اب اس کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے چیزوں میں۔ جی 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 بالکل۔ تو اس میں جو چیزیں اینڈ کی طرف جا رہی ہے اور مقصد کی طرف جا رہی ہے، تو یہ کائنات پھر اندھی کائنات مقصد کو کیسے پہچانتی ہے؟ کون لے جائے گا؟ بات تو بالکل صاف ہے کہ کون لے جائے گا۔ ظاہر ہے اگر اس کی انوالومنٹ نہ ہو اور اس کی دخل اندازی نہ ہو تو پھر یہ جو کائنات مقصدیت کی طرف جا رہی ہے یا کمال کی طرف جا رہی ہے، تو اس کے لیے تو ایک شعور کا انٹیلیجنٹ بینگ کا ہونا ضروری ہے نا۔ انٹیلیجنٹ بینگ کا مطلب یہی ہے کہ ایک کائنات جو ہے وہ سفر کر رہی ہے نقصان سے کمال کی طرف اور اپنے مقصد کی طرف اور اپنے اینڈ کی طرف، تو پھر اگر ہم اس کو ڈیزم کے خدا کو مانے، خالق کو مانے، تو پھر کیا نام ہے، اس کو مقصد کی طرف کون لے جائے گا؟ پھر تو کہتے کہ بھائی کائنات بے مقصد ہے اور اس کا سفر کہیں کسی طرف نہیں ہے۔ السلام علیکم سر، یہاں پر ان کا ایک ممکنہ سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر خدا کی انوالومنٹ نہیں ہے تو انوالومنٹ سے پہلے خدا نے مطلب جو کائنات کا جو محو سفر رہنا ہے وہ طے کر دیا ہے کہ یہ لافانی رہ گئے، ایسے ہوتا ہی رہے گا، یعنی کہ کائنات ہی لافانی ہو گئی۔ تو اس حوالے سے آپ تو دیکھیں اگر خدا پہ ہم یہ چیز ڈالتے ہیں کہ اس نے پہلے فیصلہ کر لیا کہ چیزیں نافانی ہوگی اور بے مقصد جو ہے نا وہ ایک سرکل کے اندر گھوم رہی ہوگی، تو پھر اس کا کوئی حوالہ بھی ہونا چاہیے نا۔ یہ تو قرآن کریم میں ہے کہ کیا تم کائنات کی پیدائش کے وقت تم موجود تھے؟ کیا تم وہاں پہ شاہد کے طور پہ، گواہ کے طور پر موجود تھے؟ تو ایک چیز ہم پرائم موور پہ ڈال رہے ہیں تو اس کی طرف سے پھر ایک خبر بھی ہونی چاہیے، کوئی فون کال اور کوئی ریکارڈنگ تو ہونی چاہیے نا، تو وہ ریکارڈنگ ہمیں سنا دے۔ شاہ صاحب آواز آ رہی میری سر؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ تو ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے، اور اس میں اگر میں شاہ صاحب جنہوں نے کویشچن کیا تھا کہ کائنات جو ہے وہ یعنی اندھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بنا کے چھوڑ دی اور اس میں انٹروین نہیں کیا، تو اس سلسلے میں اگر میں کچھ عرض کروں تو دیکھیں ہمیں جو ہے وہ یہ تو پکا پتہ چل گیا کہ آپ کے آرگومنٹ سے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، وہ انٹیلیجنٹ بھی ہے، تو پھر ایک انٹیلیجنٹ بینگ جو ہے وہ اپنے پرفیکٹ ڈیزائن کو انکنٹرولڈ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات نہیں لگتی کہ آپ اتنی محنت سے ایک چیز بنائیں اور پھر آپ اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھیں نا؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے آپ نے ایک جو بھی فار ایگزامپل ایک سافٹ ویئر پروگرامر ہے وہ اپنے پروگرام کو بناتا ہے تو پھر وہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ جناب اس کو میں نے جو ہے وہ کس لوپ میں اور کب اس کو جو ہے وہ میں نے چلانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پروگرام بنا کے کوئی سیفٹی میجرمنٹ، کوئی سیفٹی پریکاشنز جو ہے وہ نہ لے اور بالکل اسے بلائنڈ چھوڑ دے، یہ ہوتا نہیں ہے۔ اور انسانی جو لاجک جو ہے یا جو ذہن ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جناب جو بنانے والا ہے کوئی بھی کام ہو اس میں اس کی اندر انوالومنٹ جو ہے وہ ضروری رہتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک کار کو مینوفیکچر اگر کر دیا جائے تو بنا کے ایسی تو نہیں چھوڑی جاتی نا، اس کے لیے ہر وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس اس کے اندر اگر کوئی مینٹیننس یا اس طرح کا کوئی ایشو آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی اس کے پس پردہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہماری پوری دنیا کے اندر اصول جو ہے وہ کار فرما ہے۔ تو جب خالق نے اس کائنات کو ڈیزائن کیا، اس کے قوانین مرتب کیے، تو ان قوانین کا کنٹرول انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا تاکہ اس کو ضرورت کے مطابق جو ہے اس میں رد و بدل کیا جا سکے۔ اگر رد و بدل نہ کیا جاتا تو پھر لاس فار ایور ہوتے، اور پھر یہ جو کائنات ہے یہ لاس کی ہی بیس پہ صرف چلتی، اس میں کوئی ایکسٹرنل انوالومنٹ ہماری نہ ہوتی۔ جی میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی ہو رہی ہے۔ جی ہاں ہو رہی ہے۔
جی जी शाह जी साहब सलीम और साहब ने तो बहुत आसान अल्फाज में बता दिया कि मतलब कोई भी कायनात में हमने तो आज तक कोई चीज़ नहीं देखी कि एक इंसान ने कोई चीज़ बनाई हो और फिर जो है ना उसको वेला ही छोड़ दिया हो जंगल में। तो फिर खुदा के बारे में हम कैसे खुदा पर कह सकते हैं कि उसने कायनात को पैदा तो किया लेकिन बेमकसद वरंदा छोड़ दिया। तो माशाल्लाह ये हमारे नौजवानों के लिए तो बहुत सादा और आसान अल्फाज में माशाल्लाह सलीम साहब ने किया। जी जी आप जी बोलें। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब था। जी शाह साहब बिल्कुल सवाल जवाब मेरे लिए मुतमईन बख्श था। अलबत्ता एक मुल्हिद का फिर रब्त वाला जो इसके साथ चूंकि इंटेलिजेंट की बात आ गई, इंटेलिजेंस की, तो इसमें ऑब्वियसली डिज़ाइन की बात आ गई, यानी कि पर्पस कि एक मकसद है। तो इस मकसद को ढाने के लिए यानी कि मकसद ये पर्पस डिज़ाइन या डिज़ाइनर को ढाने के लिए फिर उनका अगला आर्ग्यूमेंट यही होता है कि ये कायनात जो है मल्टीवर्स भी हो सकती है। मल्टीवर्स में क्या है कि हमारी जो कायनात है यूनिवर्स, मल्टीवर्सेस में से एक यूनिवर्स है। तो जिसको अभी तक आप डिजाइन का नाम दे रहे थे, वो अब रैंडमनेस में बदल जाता है, चांस में बदल जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इस कायनात में जो हमारी कायनात है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल लॉ में से जो है एक लॉ है ग्रेविटेशनल लॉ, तो वहां पर जी का वैल्यू 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है फॉर एग्जांपल, ठीक। तो अगली कायनात में जो है 9.7 ही होगा, इधर 9.6 होगा, इधर कुछ और होगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि ये डिजाइन से हटकर जो है हमें रैंडमनेस और चांस की तरफ ले जाता है। जब ये उधर की तरफ ले जाता है तो एज ए रिजल्ट पर्पस और डिजाइनर खुद ब खुद खत्म हो गया। तो इसका फिर हम कैसे जवाब दे सकते हैं? जी मैं थोड़ा सा अर्ज कर देता हूँ कि जी देखिए हजरत। एक तो मल्टी यूनिवर्स का जो फिज़िक्स में थ्योरी पेश की गई, राय पेश की गई है, तो वो मतलब प्रूवन नहीं है ना, मतलब एस्टेब्लिश साइंस में उसने अपनी जगह नहीं बनाई है। दूसरी बात यह है कि एक कायनात यानी इस कायनात के अलावा और भी कायनात हो सकते हैं, तो अभी तक हमने जो है ना साइंटिफिकली उसका मुशाहदा नहीं किया, हमने डिस्कवर नहीं किया। फिर दूसरी तरफ हम उस कायनात के लाज भी जो है ना अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं कि हो सकता है वहाँ पर ऐसे लाज हो, तो हो सकता है कि ना हो। हम तो कहते हैं कि भाई इस कायनात के बाद एक और कायनात है जिसको हम आखिरत की ज़िंदगी कहते हैं, और उसके जो लाज होंगे, उसकी जो क्वालिटीज़ होंगी, उस वहाँ पे क्या क्या होगा, वो तो हमें सब खुदा ने बता दिया है। तो हो सकता है कि जिस मल्टी वर्स को आप कह रहे हैं कि एक और कायनात हो सकती है और वहाँ पर ये लाज होंगे, तो उस लाज पे आपके पास कोई दलील नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई साइंटिफिक जो है वो यानी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट नहीं है, जबकि हमारे पास वहाँ की हर चीज़ मौजूद है। तो जिस चीज़ पर सबूत मौजूद है उसको तो आप कहते हैं कि नहीं हो सकता, और जिस चीज़ को अभी तक साइंस ने डिस्कवर नहीं किया उसका जो है वो साइंस ने आज तक लेबॉर्ट्री में कोई ऐसी एनवायरनमेंट नहीं बनाई कि उसको हम एक अलग से कायनात कहें और वहाँ पर कोई अलग लाज जो है वो कार फरमा हो और वो कायनात को चला रही हो। तो इस तरह तो मतलब ये कि इनकार के लिए तो आप कोई भी हीला बहाना बना सकते हैं। तो अगर ये चीज़ साइंस में प्रूव हो सकती है तो हमें बता दे कि भाई साइंटिफिकली ये कैसे हो सकता है कि वो कायनात जिसके वजूद का हम सिर्फ ये एक मफरूज़ा कायम करते हैं और वहाँ पर उसके लाज भी हम जो है ना खुद ही एज्यूम करते हैं। तो बात यह है कि एक चीज़ जब साबित हो गई है अकल से भी और नकल से भी, मतलब है कि यकीनी तौर पे, तो उसमें फिर आप इम्कानी दलील या फर्जी दलील या अजम्पशन को कायम करके उसका इनकार आप नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए आपको उसी दर्जे की दलील होनी चाहिए जिस दर्जे की दलील अरस्तु ने प्राइमोर पे कायम की है। जी जी सलीम साहब। जी आवाज आ रही सर मेरी? जी जी आपकी आवाज आ रही है, आप बात करें, कंटिन्यू करें। अच्छा नुमान भाई, आपने ये कहा था कि ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट हो सकता है, यही आपने बात बताई ना? जी मैंने एग्जाम्पल दी थी, और मतलब कि जो लॉज यहाँ पर हम उनको डिजाइन करके पेश करते कि ये डिजाइन है, इतना अगर दूर होता तो ये होता वो होता। तो उनका कहना है कि फिर तो मल्टीवर्सेस में बहुत सारी कायनातें हैं
اور ان کائناتوں میں مختلف لاز ہیں، ٹھیک ہے نا، تو گویا وہ ڈیزائن نہیں رہ جاتا پھر. تو جب ڈیزائن نہیں رہے دیکھیں گا تو اس میں بھائی ہمیں صرف یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ڈیزائنر نے ایک طرح کی ڈیوائس بنائی یا اس نے ڈفرنٹ طرح کی ڈیوائسز بنائی. اگر ہم ملٹی یونیورس کی بات کرتے ہیں، اگر تھوڑی سی بات کروں تو یہ ایک ڈائلما تھا جس کو سالو کرنے کے لیے ایک کانسیپٹ دیا گیا، وہ تھا ٹائم ٹریول. تو اس میں کہا گیا کہ جناب اگر ایک بچہ جو ہے وہ ٹائم ٹریول کرتا ہوا واپس جاتا ہے پاسٹ میں اور اپنے دادا کو مار کے آتا ہے واپس اسی دنیا میں، تو اب پھر وہ پیدا کیسے ہوگا؟ یعنی اس نے اپنے دادا مار دیا، پھر اس کا باپ نہیں ہوگا، باپ نہیں ہوگا، تو وہ کیوں ہوگا؟ تو یہ تقریباً 1 سال تک یہ پہیلی رہی، 100 سال تک پہیلی رہی کہ جناب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ٹائم ٹریول کرے، دادا کو مارے اور پھر وہ اسی دنیا کے اندر ایگزسٹ کرے. تو پھر ایک ملٹی یونیورس کا کانسیپٹ آیا کہ جناب اگر کوئی بندہ ٹائم ٹریول کرتے ہوئے پاسٹ کے کسی سیکوینس کو ڈسٹرب کرتا ہے نا، تو پھر وہ والی یونیورس ہوگی وہ یا وہ والی دنیا ہوگی وہ اس دنیا سے علیحدہ ہوگی. یعنی وہ دنیا جس میں وہ بچہ اپنے دادا کو مار کے آیا ہوگا، وہ بچہ اس دنیا میں نہیں ہوگا، بلکہ بچہ اس دنیا میں ہوگا جس میں اس نے اپنے دادا کو نہ مارا ہوگا. تو اس طرح پھر جو ہے وہ اگر ایک ملٹی ورڈ آ گئی تو پھر ملٹی یونیورس آ گئی، اور پھر یہ انفینٹی جو ہے وہ انفینٹ یونیورس کا کانسیپٹ دیا گیا کہ اس طرح جو ہے وہ انفینٹ پیرلل جو ہے وہ یونیورس ہو سکتی ہیں. اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ جس طرح ہم اپنا امیج دیکھتے ہیں شیشے کے اندر، تو ہمارا جو لیفٹ ہے وہ رائٹ نظر آتا ہے، جو رائٹ ہے وہ لیفٹ نظر آتا ہے. تو بالکل اسی طرح ہر یونیورس کا ایک امیج اینٹی یونیورس بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری کی ساری جس طرح شاہ صاحب نے کہا تھیریز ہیں، تو اس میں قوانین ڈیفرنٹ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں جو نیوٹن کے لاز آف فزکس ہیں وہ آئنسٹائن کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں اپلائی نہیں ہوتے. یعنی جو ہمارے پاس انرشیل نان انرشیل فریم آف ریفرنس ہے، یعنی ایک ہے جس میں ایکسلریشن کانسٹنٹ ہے، اس میں نیوٹنز لا اپلائی ہو جائیں گے. انہی لاز کو آپ لے کے جائیں گے نان انرشیل فریم آف ریفرنس میں، تو یعنی ایکسلریٹڈ فریم آف ریفرنس میں جہاں پہ ایکسلریشن جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، کانسٹنٹ نہیں ہے، تو وہ لاز جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوں گے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کس فریم کے اندر کون سا لا جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ارتھ پہ جو ویٹ ہے W=mg، جی ہے 9.8، یہی آپ مون پہ جائیں گے فارمولا یہی رہے گا، ویلیو چینج ہو جائے گی. یعنی جو بیسک ٹیکنالوجی ہے اٹ ول ریمینز دا سیم، لیکن اس ٹیکنالوجی کو رن کرنے کے جو پیرامیٹر ہوں گے اٹ ول ڈیپینڈ اپون دا سچویشن دیٹ ایگزسٹ ان اے پرٹیکولر یونیورس. لیکن اب اس یونیورس کو اس کے پیرامیٹر کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا. یعنی اگر میں یونیورس کی بجائے 2 پلانٹ لیتا ہوں، ارتھ اور مون کو، تو ویٹ دونوں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، ایکویشن دونوں پہ اپلائی ہوتی ہے. لیکن ایک پہ جو اسمال جی ہے W=mg، ارتھ پہ ہے 9.8، مون پہ ہے وہ 1.6. تو اب لا نہیں چینج ہوا بلکہ جو میث تھا وہ چینج ہو گیا. اس وجہ سے جو ہے وہ اس پہ لا میں ہمیں بظاہر تبدیلی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹویوٹا کمپنی نے ایک گاڑی بنا دی تو اب اس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہر سی سی میں وہ 100 کی ہے، 600 کی ہے، 1000 کی ہے، 1000 1200 کی ہے، ٹیکنالوجی سیم رہے گی، بس اس کے پیرامیٹر جو ہے وہ چینج ہوتے رہیں گے. تو بالکل اسی طرح اگر آپ ملٹی یونیورس انفینٹی یونیورس بھی لے لیں تو بنانے والا اس کے پیچھے ایک ہی ہوگا، اور لاس جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن ان اے پرٹیکولر یونیورس اس کے مطابق جو ہے وہ اس میں اپلائی ہو جائیں گے. تو میرا اتنا ہی کہنا ہے اس میں. اگر کوئی اور کوئی بھائی شیئر کرنا چاہے بسم اللہ. جی شکریہ آپ کا بھی. اور شاہ صاحب آپ میری تصحیح فرمائیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم 2 منٹ کے لیے اس کو مان کے بھی چلیں کہ ملٹیورس ہے اور جو ہے جو وہ پیش کرتے ہیں، تو جیسے کہ آپ نے ابھی ان 5 آرگومنٹس میں سے وہ نیسیسری بینگ کا ذکر کیا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس حساب سے اور انفائنائٹ ریگریشن کے حساب سے پھر بھی اس کو جو ہے ان کو ہم جو ہے اچھا جواب دے سکتے ہیں. آپ ذرا اس پہ اگر تھوڑا بہت فرمائیں. جی یہ تو سلیم صاحب فزکس کے ماشاءاللہ استاد ہے، تو انہوں نے کہہ دیا نا کہ یہ تو پھر ہم انفینٹ ریگریشن کی طرف جائیں گے کہ ملٹی ورس کا اگر ہم کہیں
تو وہ تو پہلے سے ارسطو نے کہہ دیا کہ ہم کائنات کی توجیہ میں انفینٹ ریگریشن سے ہمیں بچنا پڑے گا. اور پھر سلیم صاحب نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر وہاں کے قوانین کچھ الگ بھی ہو تو اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا. اور جس طرح میں نے بھی مثال دے دی کہ آخرت بھی ایک کائنات ہیں، تو وہاں کے جو لاز ہیں وہ ظاہر ہے دنیا سے بالکل مختلف ہے. تو وہاں کا کون سا قانون ایسا ہے کہ جو خدا کے وجود کی نفی کرتا ہے یا ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نہیں ہو سکتا؟ جی مفتی صاحب اور سلیم بھائی، بہت بہت شکریہ. باقی حضرات بھی تھوڑا بہت جو ہے کچھ فرمائیں تو شاید اور نکات اچھا، سامنے آ جائیں. اس میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالی، یا اگر ہم پرٹیکولر نہیں کرتے، ان جنرل ہم کہتے ہیں اس کائنات کا خالق ہے، تو وہ کیوں ہے اور کیوں ہونا چاہیے، اس پہ تو بات ہو سکتی ہے. تو پھر وہ سیکنڈ سٹیپ آتا ہے کہ وہ خالق ہے کون سا. یعنی یہ جو جتنے بھی مختلف نقطہ نظر کے لوگ اس دنیا میں بستے ہیں، اور وہ اپنے لحاظ سے اپنے خالق کو ڈیفائن کرتے ہیں، اپنے اپنے پیرامیٹر دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ کیا اس کائنات کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں، تو اگر اس پہ پہلے سیٹسفائی ہو جاتا ہے کوئی بھی بندہ کہ ہاں خالق کا جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. ویسے میں نے اس کو نا ایک بڑی سمپل سی مثال سے سمجھا. میں نے یہ دیکھا کہ اگر چائے کا کپ ہمارے پاس بن کے آتا ہے، ہم پیتے ہیں، تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یار دودھ، پانی، پتی اور میٹھا بڑے تناسب سے میرے سامنے آیا اور اس کا فلیور بڑا اچھا ہے. لیکن اگر یہی چیزیں مکس کر کے میرے پاس کوئی ڈیفرنٹ پرپورشن کے ساتھ آئے تو مجھے مزہ نہیں آئے گا اور مجھے کوئی اس کے اندر آرگنائزیشن ملے گی نہیں. اب یہاں سے میں یہ سوچنا شروع کرتا ہوں کہ یار کیا یہ پانی کو پتا تھا، چائے کی پتی کو پتا تھا، دودھ کو پتا تھا اور چینی کو پتا تھا کہ ہم نے کس تناسب سے ملنا ہے اور ایک ہم نے مشروب بنانا ہے؟ تو میرا جواب جو ہے وہ نفی میں ہوگا کہ نہ تو پانی کو پتا تھا، نہ چینی کو پتا تھا، نہ پتی کو پتا تھا، نہ دودھ کو پتا تھا کہ ہم نے کس تناسب سے مل کے ایک چائے بنانی ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم چاروں ملیں گے تو چائے بنے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح یہ بڑی سمپل سی مثال میں دے رہا ہوں، یہ اپنی سمجھ کے لیے ہو سکتا ہے کہ بندے اس سے ایگری نہ کریں، لیکن جس طرح ایک چائے بنتی ہے اس کے پیچھے ایک بنانے والا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ ملاتا ہے اور پھر وہ ہمارے پاس ایک آرگنائز شکل میں سامنے آتی ہے. تو ہم پھر اس کے بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں کہ یار یہ چائے کس نے بنائی ہے. یہ نعوذ باللہ میں مثال نہیں دے رہا، ویسے ہی میں جو ہے نا ایک آرگومنٹ کے طور پہ اس کو لے رہا ہوں. تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار اس چائے کا بنانے والا ہے. ویسے اگر ایٹ رینڈم آپ جو ہے وہ چائے بھی ملا دیں، پتی بھی ملا دیں، دودھ بھی ملا دے، چینی بھی ملا دے، وہ بن تو جائے گا، وہ مل بھی جائیں گی، لیکن وہ اس کے اندر کوئی مجھے ایک نہ تو ٹیسٹ آئے گا اور نہ کوئی آرگنائزیشن نظر آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کائنات میں ارد گرد ہم نظر دوڑاتے ہیں نا، تو ہمیں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں جو ایٹماسفیئر، یعنی جو ایٹماسفیئر آن دا سرفس آف دا ارتھ کریٹ کیا گیا ہے، یہ کسی اور پلانٹ پہ آج تک ہمیں نہیں ملا بالکل ایسا ہی. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے اسپیشل اٹینشن پے کی ہے اس سیارے پہ، حالانکہ ہماری ہستی جو ہے اس پوری کائنات میں سمندر کے قطرہ اور ایک قطرے کا ہزارواں حصہ بھی، ارب والا حصہ بھی نہیں ہے، یعنی لاکھواں کروڑواں حصہ بھی ہم نہیں رکھتے، لیکن پوری کی پوری جو ہے وہ کانسنٹریشن اسی سیارے پہ ہے ہماری ذات کی حد تک. تو اب اس کے اندر مجھے آرگنائزیشن نظر آتی ہے، پھر اس کا تناسب، ایک خاص ڈسٹنس، اور پھر ایک چیز کا دوسری چیز سے ربط. تو یہ چانسز کی اگر بات ہوتی تو اتنے زیادہ چانسز ایٹ ونس ہونا جو ہے نا، ان کی پروبیبلٹی تقریباً ناممکن ہی لگتی ہے کہ ہر چیز ایک دوسری چیز سے منسلک ہے اور پھر ڈیپینڈ بھی کر رہی ہے. ایک چیز کو ڈسٹرب کرے تو پورا نظام جو ہے وہ دھرم برہم ہوگا. اور اس کے علاوہ پھر آپ دیکھتے ہیں گریویٹیشنل فورس ہے اور سینٹریپیٹل فورس پرووائڈیڈ بائی دا سنس، اور ارتھ جو ہے وہ خاص فاصلے پہ رکھتے ہوئے سن کے ارد گرد جو ہے وہ ریوالو کر رہی ہے. سن جو ہے اپنی فیملی کو لے کر روٹیٹ کر رہا ہے، پھر سن اپنی فیملی کو لے کے ملکی وے میں ہے، ملکی وے کے سینٹر کے گرد روٹیٹ کرتا ہے. یہ سارے کے سارے پرٹیکولر سپیڈ کے ساتھ بھاگے ہوئے بھی جا رہے ہیں. تو یہ جو پورے کو پورا سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ میرا نہیں خیال کہ بالکل اسی طرح جس طرح ہم کہیں کہ چائے جو ہے وہ چاند سے بن سکتی ہے، لیکن اس کے چانسز بہت کم ہوں گے
تو اس یونیورس کے اندر جتنے لاز ہیں ان کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں نا بطور سائنٹسٹ. جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے قوانین جو مرتب کیے ہیں اس کائنات کو چلانے کے لیے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. جب وہ ایکسپلور کرتے ہیں تو ان کے اندر ان کو سمیٹری نظر آتی ہے, نظم و ضبط نظر آتا ہے, ایک آرگنائزیشن نظر آتی ہے. تو یہ سب کچھ چانسز سے اگر ہوتا ہے تو پھر یہ بڑا ہی اعلیٰ چانس ہے. تو اگر آپ نے چانسز کو مان کے اس کو ماننا ہے تو کیوں نہ ایک چانس کریٹ کرنے والے کو مان کے مان لیا جائے. تو میرا خیال یہ زیادہ محفوظ راستہ ہوگا ہر ایک کے لیے. شکریہ. جی سلیم صاحب، جیسے پہلے نعمان بھائی کہہ رہے تھے اپنا ڈیزم کے حوالے سے، تو ایک سائنٹسٹ بہت بڑے مادہ پرست تھے، یہ صف اول کے مادہ پرست اگر ان کو کہا جائے تو کوئی اس میں غلط نہیں ہوگا. ان کا نام اے ایس ایڈنگٹن تھا. تو ان کے مطابق یہ تھا، جو ان کے الفاظ ہیں وہ یہ تھے کہ فلسفیانہ نقطہ نظر سے کائنات کا موجودہ شکل میں اچانک آغاز مجھے کبھی پسند نہیں آیا. تو یہ ہے مطلب وہ جو مادہ پرست ہمارے لوگ، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو نظریہ ہے وہ بگ بینگ کے آنے کے ساتھ ہی تقریباً دم توڑ گیا تھا، اور اب تو تقریباً مکمل طور پہ ایک قسم کے یہ دفن ہو گیا. دوسرا سر فریڈ ہائل تھے، ان کے بگ بینگ کے حوالے سے جو ریمارکس تھے وہ یہ تھے جس حوالے سے ابھی ہماری بات ہو رہی تھی، فلسفے کے حوالے سے، ارسطو کے حوالے سے. ان کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ دھماکہ مادے کے ٹکڑے کر دیتا ہے، لیکن بگ بینگ نے متضاد نتیجہ پیش کیا. تو اب یہاں پر ہمارا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر دھماکہ مادے کے ٹکڑے کر دیتا ہے تو بگ بینگ نے جو متضاد نتیجہ پیش کیا ہے اس کے پیچھے کیا کاز ہے، یا کیا علت ہے، یا کیا وجہ ہے، یا کون سی کوئی پاور ہے؟ اسام بھائی آپ نے مجھ سے کوشچن کیے؟ کوشچن نہیں کیا، میں نے ایڈ کیا سر. اچھا 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 سر، اس میں اگر میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں تو مجھے سائنٹسٹ تو بڑے مسکین نظر آتے ہیں. ان کو آپ اچھا. مادہ پرست کہنے، آپ ان کو مادہ پرست کہنے میں حق بھی جانب ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جناب یہ ٹیبل ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہے، اس لکڑی کے اندر جو ہے وہ اتنے مالیکیولز ہیں، یہ ان کی سٹرکچر ہے، اور ایک بندہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ لکڑی کا بنا ہوا ٹیبل ہے. تو آپ کا ویٹیج کس کے حق میں ہوگا، کہ وہ بندہ جو اپنے علم کی وجہ سے اس کی ڈیٹیل دے رہا ہے، یا جس نے صرف یہ بتایا کہ یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے؟ تو بالکل جو بظاہر ایسے ڈیٹیل دے محسوس رہا. ڈیٹیل دے رہا ہے. تو اب دیکھیں نا کہ اس طرح جو سائنٹسٹ ہیں ان کے پاس حتمی نالج نہیں ہوتا، اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ تو نہیں دیا نا، ڈائریکٹ تو نالج دیتے تھے انبیاء کرام کو، اور ان کا نالج جو ہے وہ پرفیکٹ ہوتا تھا. اب وہ سائنسدان بیوقوف ہوگا جو اپنے ناقص علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام پر کوئی حتمی رائے دے گا. کیونکہ سائنس میں کوئی حتمی رائے نہیں ہوتی، وہ تو خود اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو ایکسپلور کر کے ان کی ممکنہ جو ہے وہ توجیہ یا ریزن جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو ان کو میرا خیال ضد نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی کوئی سائنٹسٹ جو ریئل سائنٹسٹ ہے وہ ضد کرتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کا سائنسی سچ جو ہے وہ 100 سال بعد کا جھوٹ ثابت ہو. تو سائنس پروگریسو ہے، اس کے اندر سائنٹسٹ کو جو اس طرف جاتے ہیں میرا خیال ان کو نہیں جانا چاہیے. اور سائنٹسٹ تو ان کے پاس ڈائریکٹ اللہ کا دیا ہوا نالج نہیں ہوتا، ہاں اللہ کی دی ہوئی عقل ہوتی ہے جس کو یہ استعمال کرتے ہیں. تو ظاہر غلطیاں تو کریں گے. اب یہ ایکسپیریمنٹ بھی اگر پرفارم کرتے ہیں اس کا بھی رزلٹ آتا ہے، تو آبزرویشن آگے ان کے پاس، اس آبزرویشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے کوئی ہائپوتھیسس اگر یہ قائم کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اسی آبزرویشن کو 500 سال بعد، 1000 سال بعد ان سے بہتر آرگومنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا جائے. تو میرا خیال سائنٹسٹ جو ہیں وہ قابل عزت ہونے چاہیے ہمارے لیے، اگر وہ ضد کرتے ہوئے خدا کے وجود پہ کوئی بات نہیں کرتے. جی بالکل. یہ جب ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں اپنا بگ بینگ کے حوالے سے، تو یہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اس حوالے سے کچھ لوگ تھے جو مطلب اس لیے بگ بینگ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ اس میں خدا کو نہیں ماننا چاہتے تھے. اس میں غالباً سر فریڈ ہائل ہی تھے
تو اس کے بعد جو ہماری مطلب ڈسکشن آج کی ہے خدا کے وجود کے حوالے سے، اور نعمان بھائی نے ایک بات کی تھی ڈیزم کے حوالے سے، اور میں نے ایک سوال رکھا تھا شاہ صاحب سے، آپ لوگوں نے مجھے بہت اچھا جواب دیا، تو اس کو بھی میں مطلب خود کو بھی جواب ہے یا کاؤنٹر کہہ رہے میں کر رہا ہوں کہ ایک سائنٹسٹ ہیں پال ڈیوز، یہ ایک مشہور پروفیسر ہے اور ان کے مطابق جو بگ بینگ کے بعد پھیلاؤ کی رفتار تھی وہ اتنی نفاست کے ساتھ موضوع بنائی کہ اس کے کیا ہی کہنے، لیکن ان کی جو کیلکولیشنز ہیں اور اسٹیفن ہاکنگ کی جو کیلکولیشنز ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ کے بعد کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار 1 بلین مرتبہ تھی، جبکہ جو اسٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ کے 1 سیکنڈ بعد جو پھیلاؤ کی شرح وہ 100,000 ملین مطلب یہ اس کی جو رفتار تھی، لیکن آگے یہ کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ تو جو ڈیویز ہیں ان کے مطابق جو مطلب کائنات ہے یہ اگر سست ہو جائے تو تباہ ہو جائے گی، اور اگر یہ تیز ہو جائے تو یہ منتشر ہو جائے گی، یعنی کائنات جو ہے 2 تباہیوں کے درمیان جو ہے یہ سفر کر رہی ہے۔ اور وہی بات آپ کی وہ مثال جو آپ نے وہ گاڑی کے حوالے سے دی کہ مینٹیننس، اس کا خیال، اس کے انجن کا خیال، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں ایک گاڑی کو مطلب اس کے انجن کی صحت کے حوالے سے، اس کی خراشوں اور اس کو تباہی سے بچانے کے لیے بہت میٹر کرتا ہے کہ اس کو جو ہے ہم یعنی اپنے ایک بہتر کسی میکینک کے پاس یا اس حوالے سے رکھیں۔ تو اس کے بعد جو اسٹیفن ہاکنگ کی بک ہے بریف ہسٹری آف ٹائم، اس میں یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ کے 1 سیکنڈ بعد پھیلاؤ کی جو شرح تھی وہ 100,000 ملین کے ایک حصے سے بھی کم ہوتی تو یہ کائنات اپنے موجودہ جو اس کا حجم ہے اس کو پہنچنے سے پہلے ہی تباہ ہو جاتی، جبکہ یہ اسٹیفن ہاکنگ جو تھے یہ خدا کے حوالے سے جو غالب گمان ہے کہ وہ اس کے انکاری تھے۔ تو مطلب ایک ویل پلانڈ اور ایک ڈسپلنڈ رولز اینڈ ریگولیشنز کہیں یا کیلکولیشنز کہیں کہ اس کے ساتھ ایک دھماکہ ہوتا ہے، پھر اس کی جو پھیلاؤ کی رفتار ہے پھر وہ اسی پہ جو ہے اسی رفتار سے اس کی جو ہے مطلب رفتار رہتی ہے پھیلاؤ کی، کہ دنیا جو ہے آج تک قائم ہے اور مسلسل جو ہے یہ ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے جو کائنات ہے۔ پھر پروفیسر جارج گرینسٹائن یہ کہتے ہیں کہ جب ہم پورے ثبوت کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ خیال بڑی شد و مد کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ کوئی مافوق الفطرت طاقت یا وحد قوت اس میں ضرور شریک ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے نا عثمان بھائی سنگولیرٹی کا کانسیپٹ بھی ہے نا کہ جی سلیم صاحب میں تھوڑی سی اس پہ جی وہ جی کر رہا ہوں، اس کی پھر آپ وضاحت بھی کر دیں گے۔ آپ چونکہ یہیں پڑھاتے ہیں اور آپ نے گروپ میں بھی اس کا باقاعدہ کورس پڑھایا تھا بگ بینگ تھیوری پر کئی دنوں تک، تو میرے خیال میں بگ بینگ تھیوری یہ نہیں ہے کہ ایک سنگل نقطے میں جو ہے وہ دھماکہ ہوا، بلکہ بگ بینگ تھیوری جو شروع ہوتی ہے تو میرے خیال میں وہ تو ریڈیو ویو سے شروع ہوتی ہے کہ کچھ روشنیاں جو ہے وہ انہوں نے دیکھ لی تو اور وہ پھیلی ہوئی تھی اور امکانی طور پر وہ ایک دھماکے سے پھیل سکتی ہے، تو پھر یہ تھیوری پوری کی پوری بنا دی گئی اور سائنٹیفک طور پہ مطلب پیش کی گئی، تو ایک اچھی توجہ کے طور پر قبول کر دی گئی۔ تو میرے خیال میں بگ بینگ جو ہے وہ یعنی سنگولیرٹی سے شروع نہیں ہوتی بلکہ ریڈیو ویوز سے شروع ہوتی ہے، لیکن ہوتا ہے کہ اکثر ملحد اور ایتھیسٹ جو ہے وہ پیچھے سے شروع کرتے ہیں، لیکن جہاں سے شروع ہوتی ہے تو وہ بالکل اگنور کر لیتے ہیں میرے خیال میں۔ اچھا سر، آپ میرا خیال کاسمک ریز کو ریڈیو ویوز کہہ رہے ہیں، جو کاسمک ریز ہے نا وہ جو ڈسکور ہے آج تک ہمیں مل رہی ہیں، یہ ایکو آ رہی ہے بھائی۔ جی ہاں، کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ CMB جو ہے وہ وہی بات کر رہا ہوں میں، غلط ہو گیا۔ کاسمک ریز تھی، تو اس وجہ سے وہ جو بگ اچھا اس میں سر سنگولیرٹی کا جو کانسیپٹ دیا جاتا ہے نا وہ یہ کہا جاتا ہے کہ the origin آف دا یونیورس اس کی شیپ کیسی تھی، یعنی آپ کو
सलीम साहब शायद सिग्नल टेस्ट की वजह से mute हुए। मैं यहाँ पर कुछ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ और उस हवाले से शाह साहब से जो है वो रहनुमाई हासिल करना चाहता हूँ। शाह साहब, मैटर या डार्क मैटर, इसके ऊपर थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। मैटर और डार्क मैटर पर तो सलीम साहब बेहतर बता सकते हैं, चूँकि वो फील्ड उन्हीं का है, फिज़िक्स का, वो बता सकते हैं। अगर नौमान भाई ने ये चीज़ें पढ़ी है तो वो जी आपको जी, बता सकते हैं। अगर मुझे आप 1 सेकंड दें तो मैं पीपीटी शेयर कर सकता हूँ, उस पे थोड़ा आपको शायद मदद मिले। तब तक सलीम भाई अगर कहना चाहें कुछ तो वो फरमा सकते हैं। अच्छा, मैं पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो गया। आवाज आ रही मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आप कॉस्मिक रेज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा, मैं कह रहा था एको फिर आ रही है, किसका माइक खुला है? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये जो शेप हमें नजर आ रही है ना आजकल यूनिवर्स की, तो ये कहा गया कि हाउ इट वाज इन द बिगनिंग, कि यही शेप शुरू में कैसी थी। कि आज तो हमें सैयारे नजर आ रहे हैं, सूरज नजर आ रहा है, मिल्की वे गैलेक्सी है, क्लस्टर ऑफ क्लाउड नजर आ रहे हैं, हमें बिलियंस ऑफ स्टार नजर आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे, ये जो सारे का सारा मादा है और जो एनर्जी है, ये थी क्या यानी पहले? तो इसके लिए फिर एक कॉन्सेप्ट दिया गया, और ये मैंने बताया भी था कि ये कुछ ऑब्जर्वेशन है। एक ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो सैयारे हैं या जो कायनात है, एक कायनात दूसरी कायनात से दूर भागी हुई जा रही है। तो इन्होंने फिर ये सोचा कि अगर चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो माजी में कहीं वो एक जगह इकट्ठी भी होंगी। तो जिस जगह वो इकट्ठी थी उसको सिंगुलैरिटी का नाम दिया, और उसका मैस जो है वो इन्होंने इंफिनिटी लिया, और वॉल्यूम जो है वो जीरो ले लिया, और फिर कहा कि उसके अंदर जो है वो एक्सपेंशन हुई। तो ये एक फर्ज की हुई बात है, बिग बैंग। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये एक जो एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कि चीजें चूंकि अब एक दूसरे से अवे जाती हुई नजर आ रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक कार के अंदर अगर बम धमाका हो तो उसके टुकड़े जो है वो एक दूसरे से दूर उड़ते हुए जाते हैं, लेकिन शुरू में कार इकट्ठी थी, एक जगह पे थी। तो बिल्कुल इस यूनिवर्स की शक्ल जो हमें आज नजर आ रही है हमेशा से ऐसी नहीं थी, बल्कि ये कहते हैं कि सिंगुलैरिटी एक नुक्ते के अंदर बंद थी, और उसके अंदर जो है वो फिर फैलाव जो है वो हुआ। शुक्रिया। अच्छा, नुमान भाई सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिएगा, माजरत के जी साथ। जी अच्छा सलीम भाई, नासा ने 1989 में मतलब इस हवाले से रिसर्च की है, और 2 साइंटिस्ट थे, विल्सन एंड पेंजिस। तो इन्होंने इसके ऊपर जो इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है इस चीज़ के लिए। तो इनने कोबे 1 एंड कोबे 2 सैटेलाइट जो हैं वो ख़ला में भेजी थी, और इन्होंने इसकी तस्दीक की थी। तो इस हवाले से आप फिर मतलब क्या कहना चाहेंगे? सर, इन दो साइंटिस्ट के वर्क के बारे में मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि इनका क्या मिशन था और उन्होंने क्या एक्सप्लोर किया और किस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया और इनको नोबेल प्राइज मिला। मेरे पास इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है बिल्कुल। ठीक है। जी, अगर इजाज़त हो तो मैं थोड़ा बहुत ऐड करना चाहूँगा। जी, जी, पहली जी, बात तो जी। ये एक पॉइंट उठा था डाइज़्म पे, तो आप लोग मेरी तशरीह फरमाएँ चूँकि मुफ्ती साहब भी बैठे हैं। तो मुझे लगता है डाइज़्म की जब बात आती है तो इसको 3 सतह पर जो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। एक तो अगर वो मुल्हिद चूँकि आर्गुमेंट मुफ्ती साहब ने पहले पेश किए, फिर अगर वो डाइज़्म का कायल दिख रहा है या आर्गुमेंट कर रहा है, तो हम मोरालिटी की बुनियाद पे जो है उसके साथ बात कर सकते हैं। दूसरी सतह ये होगी कि हम रीज़न पे जो है उसकी लिमिटेशंस बयान करें, उस पे बहस करें। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हम उसको 5 सेंसेस से जो कुछ हम इकट्ठा करके एक मुरत्तब नतीजा निकालते हैं, यानी कि जिसको हम रीज़निंग बोलते हैं, ठीक? तो उससे बाहर ज़रूरत क्यों है हमें, तो उसको हम पेश कर सकते हैं। तो इसी के सब कैटेगराइज़ेशन में जो है फिर रेवोल्यूशन की बात भी आएगी। तो तीसरी सतह मेरे हिसाब से लगता है मुझे जो ख़ास करके बहुत पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन यहाँ है वो है पर्पज़ का, यानी कि कायनात का मकसद। तो
पर्पस में चूंकि हम उनसे ये कह सकते हैं कि पर्पस की जनरल कैटेगराइजेशन जो है वो दो अकसाम की होती हैं। एक होता है जनरल पर्पस, यानी कि हम खाते हैं पीते हैं, ये एक पर्पस है आम सबका। लेकिन दूसरा जिसको हम बोलते हैं अल्टीमेट पर्पस, उस पे हम बात कर सकते हैं। और इसी को जो फ़लसफ़ियाना तौर पर जो है फ़िलॉसफ़र्स या साहिब इल्म अशख़ास होते हैं, वो ये भी कहते हैं कि हम इसको 3 कैटेगरीज़ में जो है तक़सीम कर सकते हैं। एक को माइक्रो पर्पस कहेंगे, दूसरे को मीज़ो और तीसरे को मैक्रो पर्पस। तो माइक्रो और मैक्रो क्या है, ये मुझे लगता है यहाँ पर रिलेटेड नहीं है। अलबत्ता जो मैक्रो पर्पस है, मैक्रो यानी कि एक अल्टीमेट पर्पस क्या है इस कायनात का या हमारा, तो इस पे हम बहस कर सकते हैं कि आप कैसे जो है पहले 2 पर्पस जो है मीज़ो एंड माइक्रो, तो उन 2 बुनियाद पर मतलब जो बहस करते हैं साइंसी कानून, कवानीन, लॉज़ वगैरह उनके साथ। तो पहले 2 पर्पसेस को यानी मीज़ो एंड माइक्रो को हम बुनियाद नहीं बना सकते एक मैक्रो पर्पस, बड़ा पर्पस बताने के लिए। तो मुझे लगता है ये 3 चीज़ें हैं कि जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो सकती है एक डायइस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो अलबत्ता मैं ये जो बात चल रही थी इस बिग बैंग की, तो बिग बैंग एक ऐसा टॉपिक है कि जिसका प्रूफ बहुत ज़्यादा हमारे पास है, खासकर साइंसदानों के पास। इससे पहले कि मैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की डेफिनिशन या बात करूँ, उससे पहले मैं एक प्रूफ आपके सामने पेश, और इससे पहले मुफ्ती साहब ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की बात की थी, सीएमबी, तो वो भी एक प्रूफ है। तो एक प्रूफ इसमें ये है कि जिसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। ये क्या होता है? यानी कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एग्ज़ाम्पल है एम्बुलेंस की। जब एम्बुलेंस हमारे नज़दीक आती आती है तो वो घंटी जो होती है टूँ टूँ वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और जब हमसे दूर हो जाती है तो वो आवाज़ जो है धीमी हो जाती है। इसी को बोलते हैं रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, जो डॉपलर्स इफ़ेक्ट में आता है कि ये कायनात जो है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी यूनिवर्स है, हमारी कायनात है। तो कुछ कायनात गैलेक्सी जो है हमसे हमारे नज़दीक आ रही हैं और कुछ दूर हो रही हैं। और जो कायनात हमसे दूर जा रही हैं, जो कायनात हमसे दूर जा रही है, वो रेड कलर की रिफ्लेक्शंस या लाइट्स या ऐसा कुछ बोल सकते हैं आप, वो इमिट करती हैं। तो उसी को बोलते हैं हम रेड शिफ्ट। तो साइंसदान क्या पाते हैं इस कायनात में, यही पाते हैं कि बाकी गैलेक्सीज जो हैं, वो रेड शिफ्ट को जन्म देती हैं। तो मैं यहाँ पर प्ले करना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 1 सेकंड मुझे दें, शायद इससे आपको ज़्यादा आसानी होगी इंशाअल्लाह। जी, आ रहा है। तो ये देखिए आप, ये कायनात ऐसी है जो हमारे कायनात के नज़दीक है या अर्थ के नज़दीक है, और ये जो है ब्लू इफ़ेक्ट है, ब्लू शिफ्ट है, ठीक है ना? अगर ये कायनात हमारे नज़दीक आती है तो वो ब्लू शिफ्ट देगी, और अगर ये कायनात दूर जा रही है तो वो एक रेड शिफ्ट यानी कि रेड ग्लो देगी और हमें दिखेगा। और साइंसदानों ने यही पाया है कि हम रेड शिफ्ट पाते हैं, तो इससे ये एक प्रूफ उनका बनता है कि ये कायनात जो है एक्सपैंड हो रही है। और फिर वो खुद एक इफ़ेक्ट है इस बात का कि सिंगुलैरिटी से निकल कर जो है ये कायनात जो है एक्सपैंड हुई है। और इसके अलावा जो है ये भी नासा की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, ये हीट सिग्नेचर जो पाए गए हैं कायनात में, यूनिवर्स में, तो ये भी एक सबूत है। तो अलबत्ता इसके अलावा जो मैं लास्ट पॉइंट आपके सामने पेश करूँगा, तो उसके बाद मुफ्ती साहब या आप हज़रात भी बात करें। तो डार्क मैटर की बात आई थी, ये यहाँ पर मैंने डेफिनिशन सामने नीचे जो लिखी है। मैटर हमें पता है वो चीज़ें जो प्लैनेट, एटम, एलिमेंट वगैरह इस सब को हम मैटर बोलते हैं। अब क्या है कि चूँकि साइंसदानों ने प्रूफ उनको मिल गया कि ये कायनात जो है एक्सपैंड हुई है, एक सिंगुलैरिटी से आके जो है ये कायनात ऐसे वजूद में आई और आज हमारे पास इस शक्ल में है कि ये बिखरी हुई है, ठीक है ना? तो मसला ये है कि वो क्या चीज़ थी, वो क्या वजह थी कि जिस वजह से ये एक्सपैंड हो गई? क्योंकि हर किसी चीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत इस कांसेप्ट से समझाया जाता है साइंटिफिकली। तो सिंगुलैरिटी के बाद जिस चीज़ ने, जिस फ़ोर्स ने इन वजूद आए हुए चीज़ों को या ये गैलेक्सीज़ को एक दूसरे से दूर किया, बिखेर दिया, उसी का नाम है डार्क एनर्जी। उसी का नाम है डार्क एनर्जी, ठीक? अच्छा, अब क्या मसला है, ये हो गया मैटर और डार्क एनर्जी का कांसेप्ट। इसके अलावा आता है हमारे पास डार्क मैटर।
تو ڈارک انرجی وہ انرجی تھی جس نے اس کائنات کو جو ہے بکھیرا، یعنی کہ یہ ایک وجہ تھی جس سے یہ گلیکسیز آپس سے دور ہو گئی اور ایکسپینشن ہو رہی ہے، انفلیشن ہوئی اور ایکسپینشن. تو یہ ہے ڈارک انرجی. اچھا ڈارک میٹر کیا ہے؟ اب دیکھیں ڈارک میٹر کیا ہے. یہ ایک فار ایگزامپل یہ ہماری گلیکسی ہے. اس گلیکسی میں کیا ہے کہ یہ سینٹر ہے، یہ گراف جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ سینٹر پوائنٹ، ٹھیک ہے نا، یہ گلیکسی کے سینٹر پوائنٹ آپ سمجھے. تو کیا ہے کہ سائنسدانوں نے کیلکولیشنز کی، کیلکولیشنز کے بعد ان کا گراف میں بتاؤں گا بھی یہ کیا ہے مطلب. تو ان کا گراف جو ہے وہ ایسے آنا چاہیے تھا، یہ جو ہے لال کلر سے ان کا گراف کیلکولیشن تھیوریٹیکل کیلکولیشنز کے حساب سے ایسا آنا چاہیے تھا. لیکن پریکٹیکلی جب وہ اس کو مطلب کہ دیکھتے ہیں پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ گراف میجر کر کے ان کو ایسا آتا ہے، یعنی کہ ایک طرح کا ایسے کانسٹنٹ یہاں آتا ہے، یعنی کہ ایک ہی قسم کی ایک ہی سپیڈ ایک قسم کی ہوتی ہے. یہ سپیڈ کون سی ہے؟ یہ جو یہ کائنات ہے اس کو آپ ایگزامپل لے، اب اس ایسے سمجھ سکتے ہیں ایک کپ ہے، کپ میں پانی ہے یا چائے ہے 2 منٹ کے لیے. اب آپ اس کو سٹیئرنگ کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ گول چمچ سے ایسے جو ہے گھما رہے ہیں. اب چمچ آپ نے باہر نکالا تو کیا ہوگا؟ وہ گول گھوم رہا ہے. اب اگر آپ تصور کریں کہ وہ کپ جو ہے وہ اوپر سے ٹوٹ جاتا تو کیا ہوتا ہے کہ جو یہ آؤٹر پارٹ ہے چائے کا یہ باہر بکھیری جاتی، یعنی کہ وہ باہر نکل جاتی وہ چائے، وہ ادھر کپ میں نہ سمیٹی رہتی، وہ بکھر جاتی. تو سائنسدان نے کیا دیکھا کہ یہ جو ویلاسٹی ہے ایک ہر گلیکسیز میں، کنسیڈر ہماری گلیکسی ہے، تو اس میں کیا ہونا چاہیے تھا کہ یہ آؤٹر پارٹ جو ہے یہ بکھر کر، چونکہ یہ سمیٹا ہوا نہیں ہے تو یہ بکھر کر باہر نکلنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. یہ سپیڈ ویلاسٹی یہاں پر جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ کنفائنڈ ہے، فکسڈ ہے اس گلیکسی میں. تو وہ جو چیز ہے جو اس کو سمیٹی ہوئی ہے اسی گلیکسی میں، اسی کا نام ہے ڈارک میٹر. تو یہ ہے ڈارک میٹر. گویا میٹر، پلینٹ، ایٹم وغیرہ وہ سب چیز ہے. ڈارک انرجی وہ چیز ہے جس نے اس کو ایکسپینڈ کیا جب یہ وجود میں آئی پوری کائنات کو، ٹھیک. اور ڈارک میٹر وہ چیز ہے جو ان گلیکسیز کو سمیٹی ہوئی ہے. جی حضرت یہ تھا اس کے متعلق. اچھا اچھا سر، میں تھوڑا سا اگر ریڈ شفٹ میں ایڈ کرنا چاہوں جی تو ضرور حضرت. اصل میں ہمارے پاس جو وائٹ لائٹ ہوتی ہے نا، اس کو جب پرزم میں سے پاس کیا جاتا ہے اٹ ول اسپلٹ انٹو 7 کلرز. تو 7 کلرز میں جو اسمالسٹ ویو لینتھ ہوتی ہے، یعنی سائز میں چھوٹا ہوتا ہے، وہ وائلٹ ہوتا ہے، پھر انڈیگو ہے، بلو ہے، گرین ہے، یلو ہے، اورنج ہے. ریڈ کلر جو ہے نا، وہ اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم. اسپیکٹرم کے اندر آتا ہے ویزیبل لائٹ، اس کو بولتے ہیں ڈسپرشن آف لائٹ. تو جو ریڈ کلر ہے نا وہ ڈسپرشن کے ٹاپ پہ ہوتا ہے، اور ہمارے پاس وائلٹ کلر جو ہے وہ باٹم پہ ہوتا ہے. اب یہ کیا کیا گیا کہ لیبارٹری کے اندر ایک ڈسپرشن آف لائٹ کی گئی، یعنی ایک لائٹ کو گیس میں سے گزارا گیا تو وہ جو گیس تھی وہ ایکسائٹیڈ ہوئی، اور اس نے پھر جو ہے وہ ایک اسپیکٹرم آف لائٹ فار ایگزامپل یا پرزم میں سے آپ نے گزارا، اور آپ نے یہ اسپیکٹرم لے لیا وائلٹ سے ریڈ تک. ٹھیک. اب اسی طرح ہم نے جب لائٹ کو گیس میں سے گزارا، گیس ہائیڈروجن تھی، تو اس کا بھی ایک اسپیکٹرم آیا. ٹھیک ہے. اور اس پہ بھی جو ہے وہ کلرز آئے، اور ریڈ کلر اینڈ پہ تھا. تو وہ ہمارے پاس لیب کے اندر جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ اسپیکٹرم تھا جو ہائیڈروجن گیس ہمیں دے رہی تھی، وہ ہائیڈروجن کا اسپیکٹرم ہمارے پاس تھا. اب جب یہ پوری کائنات ہائیڈروجن سے مل کے بنی ہے، جب فردر اپارٹ جو یعنی گلیکسیز تھی ان سے جو روشنی آ رہی تھی تو ان کا بھی ہم نے اسپیکٹرم جو ہے اوبٹین کیا، تو وہ بھی ہائیڈروجن کا تھا. تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ اس کی یہ جو اسپیکٹرم آیا نا، یہ لائنز کی شکل میں آیا ہمارے پاس. یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک طرح کا ایبزارپشن اور ایک امیشن. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لائنیں آئیں، لیکن جو دوسری گلیکسیز سے لائنیں آ رہی تھی نا وہ سمٹ کے ریڈ پارٹ کی طرف تھی، یعنی ان کی ویو لینتھ جو ہے وہ ان کی جو سائز تھا وہ ایز کمپیئر ٹو وہ ریڈ لائٹ جو ہم نے لیب کے اندر حاصل کی اس سے زیادہ تھا. تو وہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ جو گلیکسی ہے وہ جو ہے وہ ہم سے اوے جا رہی ہے، اور جو لائنیں سمٹ کر بلو کلر کی طرف جاتی ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں بلو شفٹ. اور بلو شفٹ جو ہے یعنی لائن کا سکڑنا ٹوورڈز دا بلو پارٹ آف دا اسپیکٹرم. ابھی بتایا نا 7 کلرز ہوتے ہیں،
تو جو لائنیں ہمیں ایک دور کی گلیکسی سے ہمیں جو لائٹ آ رہی ہے اس کا جو اسپیکٹرم ہے وہ اس کی لائنیں جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ ٹورڈز دا ریڈ کلر ہوتی ہیں، اور جو گلیکسی ہماری طرف آ رہی ہو اس کی جو لائنیں ہوتی ہیں وہ ٹورڈز بلو ہوتی ہیں۔ تو جو ریڈ شفٹ کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے پاس لائٹ آ رہی ہے بہت دور کی گلیکسی سے، اس کی جو ویو ہے اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے، بالکل جس طرح آپ نے ایمبولینس کی اگزامپل دی کہ جو ایمبولینس آپ کی طرف آ رہی ہو تو آپ کو آواز زیادہ سنائی دیتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نمبر آف ساؤنڈ ویو دیٹ ول انٹر انٹو یور ایئر، ان کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے اور ویو لینتھ چھوٹی ہوتی ہے۔ جو ہی ایمبولینس آپ کو پاس کرتی ہوئی آپ سے اوے جاتی ہے تو اس کی جو ساؤنڈ ہے اس کی جو ویو ہے یا لہر ہے اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے اور فریکوینسی کم ہوتی ہے، اس وجہ سے ہمیں وہ کم سنائی دیتی ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے ریڈ اور بلو شفٹ میں، اور جو انہوں نے ڈارک انرجی اور ڈارک کا کانسیپٹ کیا ہے بالکل وہ وہی تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ دو گلیکسز کے درمیان سپیس ہے نا، پہلے کہا گیا کہ یہ ہائیڈروجن سے فیلڈ ہے، ہائیڈروجن ملی نہیں، پھر ایتھر کا کانسیپٹ آیا، ایتھر سے جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، اور اس کے بعد جب سپیڈ میجر کی گئی تو جو ایکسپیریمنٹل تھی تھیوریٹیکل تھی اور ایکسپیریمنٹل تھی اس کے اندر جو ڈفرنس آیا اس کو زیوم کرتے ہوئے دیکھا گیا کہ سپیس کے درمیان یہ گلیکسس کے درمیان جو سپیس ہے فلڈ ود انویزیبل میٹر، اور اس کو پھر ڈارک میٹر کا نام دیا گیا، اور ڈارک انرجی کا جو انہوں نے بتایا کہ انرجی جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، وہ ایک ان پہ پش اپلائی کر رہی ہے، اور دوسرا آپ نے جو کانسیپٹ دیا کہ اس کی ریگولر شیپ کیا ہے بالکل وہ ویسے ہی ہے۔ شکریہ، تو یہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا سر، میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں اور وہ آپ جابر بھائی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ ابھی آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں ابھی گزارا ہو جائے گا۔ جی سر سلیم صاحب، میرا سوال ہے آپ سے کہ ویکیوم انرجی ہے کیا وہ وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرتی ہے یا نہیں؟ آپ اس کے اوپر بہتر طریقے سے وضاحت دے سکتے ہیں؟ اچھا بھائی، ویکیوم انرجی ہم نہیں کہتے، ہم اس کو ایک اسپیسیفک نام دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوانٹم فیلڈ۔ اب کوانٹم فیلڈ کے اندر کیا ہے کہ وہ ایوری ویئر ہے، ہم جس کو اسپیس کا نام دیتے ہیں نا تو اس کے اندر کوانٹم فلکچویشن ہوتی ہیں، یعنی فلکچویشن کیا ہے، مثلا آپ کے پاس پانی کا گلاس ہے، آپ اس کو ہلائیں تو اس کے اندر لہریں پیدا ہو جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کوانٹم لیول پہ کوانٹم فیلڈ ایگزسٹ ایوری ویئر، اس کے اندر کوانٹم فلکچویشن پیدا ہوتی ہیں تو اس سے میس جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے، اور اس میس کو جنریٹ کرنے کے لیے یعنی اس فیلڈ کے اندر، یعنی پانی ہے نا، پانی کے اندر گلاس ہے، اس کو آپ نے ہلانا ہے، اس کو ہلانے کے لیے جو ہے وہ ایک ایکسٹرنل فورس کی لازمی ضرورت ہے۔ یہ کوانٹم میکینکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پانی کے بھرے ہوئے گلاس کو اگر آپ نے ہلانا ہے تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ ہلے، تو اس کے ہلانے کے لیے ایک ایکسٹرنل فورس کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ نہیں ہل سکتا، یعنی ایکسٹرنل وہ نہیں ہل سکتا۔ تو پھر یہی کہا گیا کہ جو ویکیوم بھی ہے، پرفیکٹ ویکیوم کچھ نہیں ہے، وہاں بھی کوانٹم فیلڈ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اس کے اندر کوانٹم فلکچویشن پروڈیوس کرنے کے لیے ایکسٹرنل ایجنٹ کی، ایکسٹرنل فورس کی، بیرونی قوت کی، بیرونی مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے، اور شاید وہی بیرونی مداخلت یا بیرونی قوت جو کچھ بھی میں سے آپ عدم کہہ لیں کوانٹم فیلڈ کو، کوانٹم فیلڈ کو کہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر فلکچویشن جنریٹ ہوں گی تو پھر مادہ جنریٹ ہوگی، جس طرح ہمارے پاس پہاڑ ہیں، میں یا آپ ہے، تو مادے کو عدم سے جنریٹ اس طرح کیا جاتا ہے کہ کوانٹم فیلڈ کے اندر فلکچویشن جو ہے وہ جنریٹ کی جاتی ہے۔ بالکل سادہ سی مثال کہ آپ پانی کا گلاس لیں، اس کے اندر جو لہریں پروڈیوس ہوں گی وہاں سے مادہ بنے گا، یعنی یہ سمپل مثال ہے، اس کو مزید وضاحت سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اگر میں معذرت چاہتا ہوں چونکہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، میرے پاس اس کی جو ہے تھوڑی بہت ایک ویڈیو چھوٹی سی ہے کہ جو کتاب بھی لکھی تھی لارنس کراؤس نے کہ اے یونیورس فرام نتھنگ، اور اس میں جو پھر وہ نتھنگ کا معنی کوانٹم فلکچویشن لیتا ہے، تو میں آپ حضرات کو نعمان بھائی، دکھانا چاہتا ہوں۔ نعمان بھائی آپ بات جاری رکھیں۔ اصل میں بات جو ہے وہ بگ بینگ کی تھیوری میں آپ نے اور سلیم صاحب نے وہ کی نا،
تو جابر بھائی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو وجود خدا پہ کیسے فٹ کر سکتے ہیں بہتر نا. جی ہاں، تو میں 2 الفاظ میں کرتا ہوں، پھر آپ اپنی بات کو جاری رکھیں. دیکھیں، ملحد ان تمام چیزوں کو، پیچیدگیوں کو بیان کرتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا خدا سے کیا واسطہ، یا خدا کے لیے کیوں چاہیے نا. تو میں اس کے لیے ہمارا جو استدلال ہے، ہمارا یہ کہنا یہ ہے کہ دیکھیں، سائنس نے یعنی صدیاں لگا کے ان پیچیدہ چیزوں کو اپنی زبان میں ایک ترتیب دی اور ایک تھیوری کی شکل دے دی نا. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ جو کمپلیکسٹی ہے نا، جو پیچیدگی ہے، تو اب انسان اس کو ایک ترتیب دے رہا ہے، لیکن یہ شروع سے لے کر اب تک کے ایک ترتیب میں نظم و ضبط سے چل رہی ہے نا. تو یہ کمپلیکسٹی جو ہے، یہ ایک باشعور ہستی اور با اختیار اور با ارادہ اور ایک کامل علم والے ہستی کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، اس کے مظاہر ہے. تو یہ کمپلیکسٹی جو ہے ہمیں ایک باشعور خدا کی طرف لے جا رہی ہے. اس سے بالکل سمپل استدلال یہ ہے. جی بالکل شاہ صاحب، آپ نے صحیح فرمایا. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دیکھیں، جب لارنس کراؤس اس کو پیش کرتا ہے، یہ ہے کوانٹم فیلڈ، مطلب کوانٹم فلکچویشن. جابر بھائی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کوانٹم میکینکس یا کوانٹم فزکس جو کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ فار ایگزامپل چیزیں جو ہے وہ پاپ آؤٹ ہوتی ہیں. تو پاپ آؤٹ اینڈ ان کا مطلب یہ ہے کہ جب پانی ہم دیکھتے ہیں برتن میں، ابالتے ہیں اس کو، تو وہاں پر وہ ببولے آ جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں فوراً. تو یہاں پر آپ مثال دیکھ سکتے ہیں. تو لارنس کراؤس بھی یا ملحدین جب پیش کرتے ہیں یونیورس نتھنگ سے آئی، تو اس نتھنگ کا معنی ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ آئی کائنات اور چھو، مطلب کہ پاپ انر آؤٹ ہو گئی. تو اصل میں لیکن دھوکہ کیا ہے؟ دھوکہ یہی ہوتا ہے کہ یہ نتھنگ ہے. لیکن آپ خود دیکھیں، فار ایگزامپل جب اس نے یہ کتاب لکھی تو ڈیوڈ البرٹ کیا کرتا ہے، وہ اس کا ریویو لکھتا ہے. وہ بھی ایک کاسمولوجسٹ اور فزسسٹ ہے. تو وہ اس میں کیا کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لارنس کراؤس، دیکھیں آپ نے کتاب تو لکھی اور آپ نے استدلال کیا کہ یہ کائنات نتھنگ سے وجود میں آئی، لیکن جو یہاں پر نتھنگ آپ مانا لے رہے ہیں، وہ نہ ہی مذہبی نتھنگ ہے اور نہ ہی عام انسان کا نتھنگ ہے. اس لیے کہ عام انسان اور جب مذہبی شخص جو ہے، کوئی مسلمان نتھنگ کا معنی لیتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایبسینس آف سم تھنگ، یعنی کہ سم تھنگ نہیں ہے، یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ جو نتھنگ سے معنی لے رہے ہیں، وہ آپ لے رہے ہیں کوانٹم کا یہ فلکچویشن ہے، فیلڈ. مگر اصل میں یہ کچھ تو ہے. چلے ہم مانیں گے کائنات اسی کوانٹم فیلڈ سے آئی، لیکن مانا تو ہے نا کہ کچھ نہ کچھ ہے. یہ وہ نتھنگ نہیں ہے کہ جس کا معنی ایبسینس آف سم تھنگ ہے. تو یہ جو یہ سم تھنگ ہے اصل میں کہ کوانٹم فیلڈ ہے، یہ کہاں سے وجود میں آیا؟ تو اسی کا ابھی مفتی صاحب نے جو ہے اس پہ جو ہے کہا کہ اس کی بھی اصل وجہ جو ہے بالکل ہے، کیونکہ یہ خود بخود تو نہیں آیا. آپ کو جی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے ہم نے کافی زیادہ جو ہے وہ سائنسی دلائل دیے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جو ہے کچھ عقلی دلائل بھی دیے جائیں تاکہ جو سننے والے ہیں انہیں سمجھ لگ جائے کہ ہاں بھائی عقلی دلائل سے خدا کو ثابت کیا جا سکتا ہے. جی صاحب. جی میرے خیال میں اگر کچھ سوالات کیے جائے، اگر سننے والے ہیں تو ان کو لیا جائے، نہ ہو تو پھر ان کی طرف سے آپ حضرات یا کوئی بھی ساتھی سوال کرے، چونکہ سب رد الحاد کے ماہر ہے اور ایک تجربہ ہے. جی شاہ صاحب، پھر میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ اگر خدا موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی وضاحت کرتے ہیں. جی اس کے تو بہت سارے جوابات بار بار دیے جا چکے ہیں، گروپ میں بھی، تحریری بھی، تقریری بھی. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی ملحد نے خدا کو اس طرح پہچاننا ہے کہ وہ میرے سامنے آئے اور میں اس کو دیکھوں، تو سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خدا ہے؟ مطلب یہ کہ میں آپ سے کہوں، آپ کہیں کہ میرے ایک بھائی ہے جو مجھ سے بڑے ہیں، تو لیکن یہ کہ میں نے دیکھا نہیں ہے، تو میں کہوں کہ یار میں آپ کے بھائی کو دیکھوں گا تو مانوں گا کہ آپ کا بھائی ہے. تو آپ یہی کہیں گے کہ میں اگر 10 دوستوں کے ساتھ اپنے بھائی کو بھی لے آؤں، یا ویسے ہی بندہ کوئی جا رہا ہے اور میں آپ کو کہوں کہ وہ میرا بھائی ہے، تو آپ کیسے پہچانو گے کہ یہ میرا بھائی ہے؟ تو میرے پاس تو اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی معیار سٹینڈرڈ نہیں ہے.
تو ملحد سے ہم یہی پوچھیں گے کہ آپ کہیں کہ بھائی خدا دکھتا کیوں نہیں ہے، ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ جب دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ خدا ہے؟ اچھا، اس کا جابر بھائی ایک میں بات کرنا چاہوں تو پھر تھوڑا سا سائنس کی طرف جائے گی لیکن اس میں عقل بھی آئے گی. دیکھیں سر، ہم جو ہے نا ڈائمینشن کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے لمبائی ہے، چوڑائی ہے اور اونچائی ہے. اگر ہم ایک ایسی مخلوق کی بات کریں جو صرف لمبائی اور چوڑائی کو جانتی ہے، یعنی یا تو ایک پیپر ہے، وہ اس پیپر کے اندر ہی موو کر سکتی ہے، یعنی ان کو اونچائی کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر جابر بھائی جاتے ہیں اور اس مخلوق کے ساتھ بات کرتے ہیں اور وہ ایک پیپر کے اندر ہے جو کہ یا تو یعنی لمبائی کے رخ پہ فاصلہ کور کر سکتی ہے یا چوڑائی کے رخ پہ، ان کو اونچائی کا پتہ نہیں ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ 3 ڈائمینشنل اسپیس میں رہتے ہیں، تو ہم لیفٹ بھی جا سکتے ہیں، رائٹ بھی، یعنی لمبائی کے رخ پہ بھی سفر کر سکتے ہیں، چوڑائی کے رخ پہ بھی اور اونچائی کے رخ پہ بھی. آپ ایک ایسی مخلوق کا تصور کریں جو صرف جو ہے وہ لمبائی اور چوڑائی کو جانتی ہے، اونچائی کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اگر آپ ایسی مخلوق کے پاس جاتے ہیں اور آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں اور آپ ان کے اوپر کھڑے ہیں تو وہ اوپر دیکھ نہیں سکتی، وہ آپ کی آواز تو سن لے گی لیکن چونکہ آپ ان کی ڈائمینشن کے اندر ایگزسٹ کرتے ہی نہیں ہیں، آپ ان کی ڈائمینشن کے اندر، ڈائمینشن کو میں جہت بولتے ہیں، یعنی ان کی ڈائمینشنز کے اندر آپ ایگزسٹ نہیں کرتے، تو آپ کو سن تو پائیں گے لیکن آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے. کیوں؟ کہ ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 3 ڈائمینشن میں اونچائی کی طرف دیکھ سکیں، یا ہم یہ کہہ سکیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اونچائی کہتے کس کو ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے، انسانی نظر جو ہے وہ اللہ کی ذات کا تدارک نہیں کر سکتی یا اس کو نہیں دیکھ سکتی. تو اگر ہم یہ سمپل مثال ہم لے رہے ہیں 2 ڈائمینشن کے لیے، تو اب اللہ کس ڈائمینشن کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے؟ اگر وہ ہمارے سامنے بھی ہو اور ہم سے بات بھی کریں لیکن ہماری جو ڈائمینشن ہے وہ اس کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہی، کیونکہ ہم تو لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کو ہی جانتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی اور ڈائمینشن میں ہو، ہم سے بات چیت بھی کرے، ہمیں آواز بھی سنائی دے، لیکن ہم اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تک ہم اسی ورڈ کے اندر، اسی کائنات کے اندر یا انہی ڈائمینشنز کے اندر نہ چلے جائیں جہاں پہ وہ ذات ایگزسٹ کرتی ہے. تو میرا خیال یہ عقلی دلیل بھی ہے اور سائنسی بھی ہے. شکریہ. جابر بھائی، یہ مزید جی، اس اگر پہ اس میں کو تھوڑی سی ہم وضاحت بات کروں. کریں جی تو یہ سوال ایسا ہی ہے کہ کوئی ملحد ایک گاڑی کے پاس کھڑا ہو اور وہ کہے کہ میں مثال کے طور پہ اس کے پاس ایک ٹویوٹا فارچونر ہے، تو اس کے پاس کھڑا ہو کے وہ کہتا ہے جی میں اس گاڑی کی فیکٹری کو مانتا ہی نہیں ہوں. اب اس سے وجہ پوچھی جائے تو وہ کہے جی وہ اس لیے کیونکہ اس گاڑی کا جو باڈی ہے اس کے اندر وہ فیکٹری ہے ہی نہیں، وہ یہ نظر ہی نہیں آ رہی. تو یہ سوال بالکل ایک ایسا ہی بنتا ہے. جی دیکھیں، جس طرح کہ سلیم صاحب نے وضاحت کر دی نا کہ ہم 3 ڈائمینشن اسپیس میں رہتے ہیں، تو جو چیز ہمیں سامنے اس میں آئے گی تو ہم دیکھ سکیں گے. اور خدا تعالیٰ کی ذات تو مطلب کسی بھی ڈائمینشن سے ماورا ہے، پاک ہے. تو دیکھیں اسی 3 ڈائمینشن میں بہت ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. مثلا ہم وائرس نہیں دیکھ پاتے، ہم بیکٹیریا کو نہیں دیکھ پاتے. اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں ایک خاص انوائرمنٹ چاہیے اور خاص آلات چاہیے جو مائکروسکوپ وغیرہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں نا. ایسا ہی ہے نا. تو اب خدا کو دیکھنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ تو خدا کو دیکھنے کے لیے ہمیں بتا دیا گیا کہ بھائی ہمیں جنت چاہیے اور جنتی والی صفات چاہیے. جس طرح کہ بیکٹیریا کو دیکھنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ بیکٹیریا کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک مائکروسکوپ چاہیے جو کہ ہمیں ایک چھوٹی چیز آنکھوں سے نظر نہ آنے والی وہ بھی ہمیں دکھا دے. تو اسی طرح خدا تعالیٰ کی ہستی دکھانے کے لیے ہمیں وہ ماحول چاہیے جو کہ جنت والا ماحول ہے. تو جب تک کہ ہم وہاں جائیں گے نہیں تو ہم دیکھ نہیں پائیں گے. جس طرح کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہم خاص ماحول میں دیکھ سکتے ہیں، ہر ماحول میں تو نہیں دیکھ سکتے. کہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو شاید کہ پوائنٹ نہ ہو، کیونکہ مجھے لگتا ہے اس کا جواب اچھی طریقے سے دیا گیا ہے. البتہ مجھے لگتا ہے یہ کہ پھر ہمارا یہ سوال بھی بن سکتا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا ایزمپشن ہے کہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت ہے.
تو آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت ہے، اس کو پھر کیسے آپ ثابت کریں گے کہ جو بھی انسان دیکھتا ہے یا محسوس کرتا ہے کہ وہ حقیقت ہے؟ پھر مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر ہم جو ہے فوکس کر سکتے ہیں کہ جو بھی انسان پرسیو کرتا ہے سینسز سے، تو وہ حقیقت کی طرف ہمیں گامزن کرتا ہے، تو اس کو کیسے ثابت کر پائے گا ایک ملحد؟ اچھا، اس پہ میں ایک مثال ایڈ کرنا چاہوں. یہ جو آپ نے بھی نعمان بھائی آپ نے بتایا ہے کہ جو دکھتا ہے وہ حقیقت ہے، تو ایک دن میرے ذہن میں ویسے ہی خیال آیا کہ جو پنکھا چلتا ہے نا، اگر یہ پنکھا چل رہا ہو اور کسی بندے کو لا کے دکھایا جائے اور اس بندے نے یہ پنکھا پہلے نہ دیکھا ہو، فار ایگزامپل وہ انسیولائزڈ ہے، بہت دور رہتا ہے، اور اس کو کہا جائے کہ جناب یہ پنکھا چل رہا ہے، اس کے 3 پر اس طرح لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہوا جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے، تو وہ اس حقیقت کو دیکھ کے کبھی بھی یہ نہیں مانے گا کہ جناب اس کے 3 پر ہے. وہ کہیں گا اس کے تو کوئی پر نظر ہی نہیں آ رہے، مجھے تو چاروں طرف ہی اس کے پر نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بعض اوقات ریالٹی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں نا ریفریکشن آف لائٹ، کہ آپ پانی کے اندر جہاں پہ مچھلی دیکھتے ہیں وہاں پہ ہوتی نہیں ہے، تو وہ بھی حقیقت میں جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. اس طرح سراب آپ لے لیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو ریالٹی ہوتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نظر تو آتی ہے، اپیرنٹ ٹو بی، لیکن وہ ہوتی نہیں ہے. تھینک یو. جی میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت مزید کروں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، اور سائنس تو دیکھنے پر اور تجربے پر چلتی ہے. معذرت شاہ صاحب، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. جی ابھی آ رہی ہے؟ جی ابھی بہتر ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ سائنس دیکھنے پر اور تجربے پر چلتی ہے، تو ہم خدا کو دیکھیں گے تو مانیں گے. تو میرے خیال میں ہمارے پاس یہ نعمان بھائی اور اسی طرح پروفیسر سلیم صاحب ہیں جو سائنس پڑھاتے بھی ہیں عرصہ دراز سے. تو میرے خیال میں صرف مشاہدہ اور صرف تجربہ یہ نہیں کہ بھائی دیکھ لیا، تجربہ کر لیا اور چلو بھائی یہی ریالٹی ہے. سائنس میں ایک چیز کا بار بار مشاہدہ کیا جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو کسی چیز کا جو تجربہ کیا جاتا ہے تو 100 بار سے بھی زیادہ کیا جاتا ہے، اور 100 بار تک وہ تجربات غلط ہوتے ہیں. جو مقصد ان کو چاہیے ہوتا ہے یا کوئی مقصد کو وہ اپنے سائنٹیفک لینگویج میں ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر نہیں پاتے. تو میرے خیال میں ایک چھوٹی سی چیز کے لیے وہ کئی بار تجربہ کرتے ہیں، کئی مشاہدات کرتے ہیں، تب جا کر وہ کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں. تو صرف مشاہدہ یا صرف تجربہ بھی جو ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ایک نظر دیکھ لیا یا ایک تجربہ کر لیا اور ریالٹی تک پہنچ گئے. میرے خیال میں سائنس کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے جو ملحد ہمیں باور کرواتے ہیں. جی شاہ صاحب، میں ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں. یہ عدم اور معدوم کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں آسان الفاظ میں. یہ عدم کے بارے میں تو نعمان نے جو کہا کہ لارس کراؤنس ہے، اس نے جو ہے عدم کی تعریف کی ہے، کوانٹم فیلڈ کو اس نے عدم. تو اس کا میں نے ہی جواب دیا تھا کہ یہ اس کے اپنے یہ تھیوری کا ایک اپنی اصطلاح ہے. مطلب ہے کہ حقیقت میں عدم جس چیز کو کہتے ہیں تو وہ عدم نہیں ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ مذہب جس چیز کو عدم کہتا ہے، اور یا جو ہے کامن لینگویج میں جس چیز کو عام لوگ عدم سمجھتے ہیں تو وہ عدم نہیں ہے جو ریئل میں عدم ہوتا ہے. عدم کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، کہ کوانٹم فیلڈ بھی نہ ہو، اور مطلب ہے کہ ڈائمینشن بھی نہ ہو، انرجی بھی نہ ہو، میٹر بھی نہ ہو، ایٹم بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو اسی کو کہتے ہیں عدم. اب اس کچھ بھی نہ ہو سے ایک چیز وہ وجود میں آئے اور پھر وہ پھیلتے پھیلتے اتنی لمبی چوڑی جو ہے وہ لمبی کائنات بن جائے، اور اس کے پیچھے کوئی ارادہ اور شعور بھی نہ ہو. تو اس کی مثال ہمیں کوئی ملحد بتا دے. مثلا یہ کہ کچھ بھی نہ ہو، اگر ایک کمرے میں مرغی بھی نہ ہو اور انڈا بھی نہ ہو، لیکن اس کمرے میں جو ہے وہ ایک انڈا آئے اور پھر اس انڈے سے جو ہے ایک بچہ نکلے اور بچے سے پھر مرغی بن جائے اور پھر وہ انڈے دینا شروع کر دے. اگر آج تک کہیں پر یہ تجربہ ہوا ہو کسی لیبارٹری میں
تو وہ ہمیں دکھا دے، یا ہمیں جو ہے دکھا دے کہ کچھ بھی نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، تو کائنات کے اندر ہمیں کوئی ایک واقعہ ہمیں دکھا دے تو پھر ہم مان لیں گے کہ ہاں کچھ بھی نہیں تھا اور اس سے پھر سب کچھ ہو گیا، حالانکہ ملحد اس طرح کچھ نہیں دکھا سکتے۔ اچھا صاحب، میرا ایک اور سوال ہے کہ اکثر ملحدین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو تغیرات جابر بھائی آپ کی آواز دوبارہ بہت سلو ہے۔ شاہ صاحب میرا اس سے ریلیٹڈ ایک آواز کوشچن ہے، پہلے جابر بھائی کر لیں پھر میں کرتا ہوں۔ جابر بھائی شور آ رہا ہے اور آپ کی آواز میرا سوال یہ ہے کہ بعض یہ جو ملحدین ہیں یہ سوال سے کرتے ہیں کہ جو دنیا میں تغیرات یا پھر تبادلات ہو رہے ہیں یہ محض قانون طبی کے مطلب تحت ہو رہے ہیں، تو آپ اس کے اوپر جو ہے تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں شاہ صاحب۔ سوال دوبارہ بتائی، وہ شور ہو رہا تھا، سمجھ میں نہیں آئی بات۔ جی شاہ صاحب، میں نے عرض کیا ہے کہ بعض ملحدین جو ہیں وہ یہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو تغیرات یا تبدلات ہو رہے ہیں یہ بس ایک محض جو ہے قانون طبعی کے تحت ہو رہے ہیں یا فطرت کے چل رہے ہیں، قانون فطرت کے تحت چل رہے ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ نیچرل لاز کو جب قانون بولتے ہیں نا، قانون جب بولتے ہیں تو کسی بھی قانون کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہے۔ ایک تو قانون ساز ہونا ضروری ہے، قانون ساز کا مطلب یہ ہے کہ لا میکر کو جو قانون بنائیں، پھر دوسرا چیز کہ وہ اس قانون کو امپلیمنٹ کرے، مطلب ہے کہ لاگو کرے، چلائیں اس کو۔ تو اگر ہمیں ملحد دنیا کے اندر کوئی ایسا قانون دکھا سکتے ہیں کہ جس کا کوئی قانون ساز نہیں تھا اور وہ قانون خود بخود بن گیا تھا، اور پھر اس ملک میں جو ہے وہ قانون لاگو کرنے والے سیکورٹری ادارے یا مطلب کوئی نہیں تھا، کوئی ہے نہیں، اور وہ قانون خود بخود لاگو ہو رہا ہے اور لوگ اس کے پابند ہے، تو اگر قانون آپ نے فطرت کو جب آپ نے قانون کہہ دیا نا، تو یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ ہمیں دکھا سکتا ہے کہ ایسا قانون جس کا قانون ساز بھی نہیں ہے اور قانون کو امپلیمنٹ کرنے والے کوئی اتھارٹی بھی نہیں ہے، تو پھر ہم مان لیں کہ قانون فطرت بھی ایسا ہی ہے کہ اس کا نہ کوئی بنانے والا ہے اور نہ کوئی چلانے والا ہے۔ جی جابر بھائی، اور کوئی سوال؟ اسامہ بھائی میرا ایک کوشچن ہے، شاہ صاحب ذرا وضاحت کیجئے گا کہ کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی آیت نازل کی ہے یا ہمیں بتایا ہے کہ میں نے تمام چیزیں جو ہیں وہ عدم سے پیدا کی، تو یا یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے متعلق یعنی خود کا قائم کیا عقیدہ یا نظریہ ہے، یا قرآن سے ہمیں اس کی کوئی نص ملتی ہے؟ شکریہ۔ جی سلیم صاحب، اس میں جو ہے نا ہم اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے تو اس کو دیکھیں کہ خالق و کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی تخلیق کرنے والا ہے، کریشن کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ کی صفات میں آتا ہے بدیع السماوات والارض، ابداع کہتے ہیں کسی چیز کے جب میٹر بھی نہ ہو اور اس کا کوئی سیمپل صورت بھی نہ ہو اور پھر اس کو آپ ایک شیپ دے دیں، تو اس کو کہتے ہیں بدیع السماوات والارض۔ مطلب ہے کہ آسمان و زمین کی کوئی شیپ بھی نہیں تھی اور اس کا میٹر بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دیا۔ اسی طرح مبدی یعنی انشاء کہتے ہیں والذی انشأکم، تو انشاء بھی کہتے ہیں کہ اول تخلیق کرنا، یعنی پہلی تخلیق کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو جو بدیع ہے ابداع، اور جو انشاء ہے جو پہلی تخلیق کو کہتے ہیں، تو یہ دو چیزیں ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی میٹر بھی نہیں تھا، اللہ نے اس کا انشاء فرمایا، یعنی اس کو تخلیق فرمایا، اور اس میٹر کی کوئی صورت شکل بھی نہیں تھی اور اس کو پھر اس میں اللہ نے ابداع فرما دیا، بدیع السماوات کر دیا۔ اور ان بہت دونوں شکریہ سر۔ جی، تو باقی جو خالق و کل شیء ہے تو وہ اول ابداع یعنی اول تخلیق پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور روز کی تخلیق جو ہو رہی ہے کائنات میں، جو کچھ تغیرات ہوتے ہیں نا، تو اس کو بھی خلق کہتے ہیں، مطلب اس میں بھی خالق و کل شیء کہتے ہیں۔ جس طرح جابر بھائی نے بھی کہا کہ کائنات خود بخود آٹو چل رہی ہے اور اس میں تغیرات ہیں، تو خود بخود ہے، خود بخود نہیں ہے،
بلکہ ہم اس کو صرف ایک خالق کو جو ہے نا وہ پروڈکٹر کے معنی میں دیکھتے ہیں، جو خالق کا اپنا معنی ہے وہ پتہ نہیں ہوتا. حالانکہ قرآن کریم میں ہے کہ الا لہ الخلق والامر، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ پیدا بھی کرتا ہے، والامر، اور امر کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے قانون کے مطابق، اس کے امر کے مطابق، حکم کے مطابق نظام چل بھی رہا ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو اس میں انوالومنٹ ہے. تھینک یو سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اچھا صاحب، جیسا کہ سلیم بھائی سے میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا، ایک آیت ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہی وہ آیت ہے، تو تب جو ہے ہم نے تمہیں وجود بخشا. کچھ اس طرح کی آیت ہے، تھوڑا اس کے اوپر جو ہے وہ وضاحت کرتے ہیں. آپ کی شروع کی آواز بالکل سمجھ میں نہیں آئی. جی شاہ صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسا کہ سلیم بھائی نے پوچھا تھا کہ عدم کے متعلق کوئی قرآن مجید میں کوئی آیت موجود ہے، تو میرے خیال سے میں نے کہیں پہ پڑھا تھا قرآن مجید کی آیت، اور مجھے یاد نہیں آ رہی. اس میں لکھا تھا ترجمے میں کہ جب تم قابل ذکر نہیں تھے تب ہم نے تمہیں جب وجود بخشا، کچھ اس طرح کا اس کا ترجمہ تھا. تو اس کے اوپر تھوڑی سی جو ہے نا وہ وضاحت کرتے ہیں. جی، اس کی صورت دہر کی پہلی آیت ہے نا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. لم يكن شيئا مذکورا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی. تو اس میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قابل ذکر چیز نہیں تھی، تو اس سے مطلب عدم مراد لیتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جب ہم کسی چیز کو کہتے ہیں کہ لم یکن شیئا، کہ وہ شے تھا، تو شے جو ہے وہ وجود میں آ گئی تھی، لیکن مذکورہ وہ قابل ذکر نہیں تھی. اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا. تو میرے خیال میں یہ عدم کی آیت نہیں ہے، بلکہ انسان جب نطفے کی حالت میں تھا تو کوئی ویلیو اس کی نہیں تھی، سٹیٹس نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت انسان بنا دیا اور قابل ذکر چیز بنا دی. تو میرے خیال میں یہ آیت عدم پہ نہیں ہے، باقی بعض مفسرین نے اس کو عدم پر بھی فٹ کیا ہے. جی جابر بھائی، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ ہاں بھائی، فی الحال تو کوئی سوال نہیں ہے میرے خیال سے. ابھی جو ہے تقریباً 2 گھنٹے ہونے والے ہیں. اس ٹیم کو جو ہے یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے موضوع پر جو ہے کوئی اور سٹریم کریں گے اگلے جمعے کو. آپ سب کی کیا رائے ہے تھوڑا بتا دیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں سیکنڈ ایپیسوڈ کی طرف. موضوع یہی رکھتے ہیں. شاہ صاحب کیا خیال ہے؟ سلیم صاحب، نعمان بھائی؟ جی بھائی. جی مناسب ہے، جی مناسب ہے، بہت ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جابر بھائی. چلے میں لائیو سٹریم جو ہے وہ اینڈ کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اوکے جناب، اللہ حافظ.